السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون وقال اللہ تعالی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں جیسا کہ آپ نے ہمارے محترم بزرگ شیخ اسلم صاحب سے سنا، میں ان کو مسجد کے ذمہ داران تمام بزرگوں بھائیوں کو خطاب کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے مدارک النظر فی السیاسہ بین التطبیقات الشرعیہ والانفعالات الحماسیہ، یہ سیاست شرعی سیاست کے اندر نقطہ نظر شرعی تطبیقات، یعنی شریعت کی تعلیم کو جو عملی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے اس کے، اور جذباتی قسم کے انفعالات اور تاثرات جو آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے درمیان صحیح طریقہ اور سیاست کیا ہے، یہ اس کتاب کا عنوان ہے۔ کتاب کے مؤلف ہیں عبد المالک ابن احمد المبارک رمضانی، جو الجزائر کے ایک بڑے ممتاز سلفی عالم ہیں، اور میں جہاں تک جانتا ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس کتاب کے مدخل میں، یعنی شروعاتی دور میں جو ان کو اصل باتیں اور بحثیں پیش کرنی ہیں، اس کے آغاز میں انہوں نے 6 اصولوں کو قدر تفصیل سے بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ بہت اختصار کے ساتھ ہے، اور اصل مدعا کے لیے اسے تمہید اور مقدمہ بنایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے شروع اور آخر میں دونوں جگہوں پر کہا کہ آج مسلمان اور مسلمانوں کی نئی نسل موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے جو مسائل کو دیکھتی ہے، جو مشکلات محسوس کرتی ہے، اور اپنے آپ کو جہاں کھڑا ہوا پاتی ہے، اس میں مسائل کے حل کے لیے اس کو ایک جستجو ہے کہ کون سا راستہ اختیار کریں کہ اسلام اور مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، عزت ملے اور مشکلات کا حل ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں یہ 6 اصول اس بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے کہ ان کا لحاظ کیے بغیر، ان کو اپنائے بغیر کوئی مسلم معاشرہ کامیاب اور مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے نمبر پر میں صرف پہلے 6 اصولوں کا تذکرہ کرتا ہوں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کی جو 2 مجلسیں ہیں، مغرب تک اور مغرب کے بعد عشاء تک، اس میں ان اصولوں کا تذکرہ ہو۔ اگر نہ ہو سکا تو آج ہم 4 اصول پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کسی اور دن بقیہ 2 اصولوں کا تذکرہ کروں گا، کیونکہ آگے کے 3-4 اصول اس میں تھوڑے سے تفصیل سے ہیں اور میں اسے بہت بہت زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس پر گفتگو کی جائے۔ چنانچہ ان اصولوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ جو راستہ، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، وہ راستہ صرف ایک ہے، الطریق واحد۔ کئی راستے نہیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اور اپنے نوجوانوں کے ذہن نشین ہونی چاہیے اچھی طرح سے کہ اور راستے اختیار کریں۔ مثال کے طور پہ حل کے لیے مختلف قسم کی تنظیمیں تشکیل پاتی ہیں،
نئے نئے ضابطے اور اصول بنتے ہیں، نصب العین اور غرض و غایت اپنے اپنے طور سے لوگ متعین کرتے ہیں، اور کچھ باتوں کو دیکھ کر نوجوان طبقہ اور مسائل سے پریشان طبقہ جنہیں مسلمانوں کی مظلومیت کا احساس ہے، اور یہ مختلف حالات میں شکوے شکایت کی شکل میں بھی آتا ہے کہ ہماری جماعت، ہمارے علماء اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کرتے، ان کا موقف صاف نہیں ہے، یہ ساری باتیں مختلف قسم کے انقلابی نعروں سے، الگ الگ جماعتوں، تعدد جماعات اور تنظیموں کی تشکیل سے، مسلمان مردوں اور عورتوں کو کفر کا فتویٰ دینے سے، اور اس قسم کی جو نئی نئی باتیں، نئی نئی تحریکیں ہمارے سامنے سر اٹھاتی ہیں، ان میں ہمارے مسائل کا حل قطعی نہیں ہے۔ راستہ ایک ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، جو صحابہ کرام کی کامیابی اور اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، اس ایک راستے سے جہاں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بارگاہ سے رضامندی کا، پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ ملا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، قیامت تک کوئی بھی طبقہ مسلمانوں کا اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسی راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ پہلا اصول یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ سنت کا سنت کا مضبوطی سے پکڑنے والا شخص ہی ہزیمت سے محفوظ، شکست، ٹوٹ پھوٹ، ناکامیابی سے محفوظ رہے گا، اور کفر اور باطل افکار و نظریات سے محفوظ رہے گا۔ ایک اصول یہ ہے کہ مخالف پر رد کرنا، معاف کیجئے گا، دوسرے نمبر پر جو اصول تھا میں نے تیسرا ذکر کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایک راستہ ہے ہمارے لیے متعین، وہ سلف صالح کا طریقہ ہے، یعنی قرآن و حدیث کو جس طریقے سے، بنیادی طور سے قرآن و حدیث ضابطہ اور اصول ہے، ہمارا مرجع ہے، مصدر ہے، شریعت کی بنیاد ہے، اور اس قرآن و حدیث کو پابند کیا گیا ہے کہ ہم ویسے سمجھیں، اس طریقے سے اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں جیسے سلف صالح نے اسے سمجھا، نافذ کیا۔ سلف صالح میں اولین طبقہ صحابہ کرام کا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ سنت کا تمسک ہی ہزیمت سے اور کفر سے بچانے والا ہے۔ ہم شکست سے بچنا چاہتے ہیں، مسلمان چاہتے ہیں کہ ناکامیاب نہ ہو، دشمنوں کی چالیں ہمارے خلاف کامیابی سے ہمکنار نہ ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ مخالف پر رد کرنا۔ کوئی بدعتی ہے، کوئی مسلمان کہلانے والا شرک کر رہا ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کا رد کرنا شرعی حکم ہے، فریضہ ہے، اور مخالف کا رد کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر میں شامل ہے، جو دین کا ایک فریضہ ہے۔ مسلمانوں کی ہر جماعت اسے مانتی ہے، لیکن پریکٹیکل طور پر، تطبیقی شکل میں اس کی تعویل کر کے بڑے بڑے طبقات اور بڑے بڑے علماء اسے بھاگتے ہیں، آنکھیں مونتے ہیں، خاص طور سے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں شرک ہے، بدعات ہیں، اور دین کے نام پر ایسی چیزیں ہیں جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ پانچویں نمبر پر جو اصول ہے کہ مسلمانوں کی وہ حیثیت جو قیادت اور سرداری دلاتی ہے، لوگوں کا سردار اور قائد بناتی ہے مسلمانوں کو، وہ علم سے جڑی ہوئی ہے، اور بطور خاص کتاب و سنت کا صحیح علم۔ چھٹا اور آخری اصول یہ ہے کہ اس چیز کی تفصیل جو تصفیہ اور تربیہ کے راستے پر چلاتا ہے۔ تصفیہ صفائی کرنا، یعنی کن چیزوں سے ہم کو پاک صاف رہنا ہے، اور تربیہ کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور ہمیں اپنی نسل کو بتانا اور سمجھانا ہے۔ یہ چھ اصولوں کو میں نے اجمالاً عنوان کے طور پر ذکر کیا۔ اس کی کچھ تفصیل دلائل کی روشنی میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ آج کے موجودہ حالات میں ہم پھر سے میں دہراؤں کہ جو مسلمانوں کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، کوئی حکومت سے شکایت کرتا ہے، کوئی علماء کے برائیاں بیان کرتا ہے، کوئی جماعت کو اور جماعتی نظام کو متہم ٹھہراتا ہے، اور کوئی اپنے طور سے پھر اس کے بعد اپنے طور سے حل بتاتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو کیسا کرنا چاہیے؟ ان 6 اصولوں سے اگر آپ ہٹ کر کچھ بھی کریں تو یہ طے بات ہے کہ مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، عزت، قیادت اور بلندی، کامیابی نہیں مل سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ چنانچہ سب سے پہلا اصول شیخ نے کہا کہ یہ اچھی طریقے سے جان لو۔ میں یہاں ایک وضاحت اور بھی کر دوں کہ تقریروں اور خطابات میں میں اسے اپنے طور سے ان کے مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے جب کتاب کی تحریر اور شیخ کی دلائل اور استدلالات کو پڑھا تو میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی باتوں کو
انہی کی شکل میں پیش کیا جائے، لہذا عبارت کو سامنے رکھا جائے، اور اسی میں شاید وقت لگے، جو مجھے یہ خطرہ ہے کہ پورا نہ کر پاؤں گا، کیونکہ انہوں نے جس انداز میں پیش کیا ہے بڑا ہی مؤثر ہے۔ بعض جگہ ان کے استدلال بہت ہی قوی ہیں، کچھ ایسی باتیں جس کو ہم اور آپ سنتے بیان کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسے پہلو پیش کیے ہیں جس سے ہمارا ذہن اور دماغ کھلتا ہے، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں۔ لہذا غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ راستہ جس کو اسلام کی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے متعین کرتی ہے، وہ ایک ہے، کئی نہیں ہے، کہ فلاں مسلمانوں کا گروہ ایک طریقہ، دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ، کچھ لوگ الگ چیزوں پر جو ہے ارتکاز کرتے ہیں، کچھ لوگ الگ چیزوں پر زور دیتے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ سب دین کا کام کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، سب چلنے دو۔ نہیں، کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک جماعت کے لیے، صرف ایک جماعت کے لیے فلاح کا تذکرہ کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ جان رکھو کہ اللہ کی جو جماعت ہے، وہ جماعت جو اللہ کی ہے، اور اللہ کی جماعت کے جو اوصاف، عقائد، اعمال، اصول جو متعین ہیں، اس کو اختیار کرنے والے ہی اللہ کی جماعت کہلانے کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حزب اللہ کہا، اللہ کی جماعت کہا، ہاں، اس جماعت کے تعلق سے جو اصول ضابطے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں، اگر ان اصولوں کو وہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ کی جماعت کہلانے کے لائق ہے، ورنہ وہ اللہ کی جماعت نہیں ہے۔ کسی نہ کسی حد جتنا وہ ان اصولوں سے دور ہوگی، اتنا اللہ کی جماعت سے باہر ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک نے اسی ایک جماعت، اکیلی اسی ایک جماعت کے لیے غلبہ، تسلط اور برتری لکھ رکھی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی سے دوستی کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق بنایا، دوستی کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایمان لانے والا ہی اللہ اور رسول سے تعلق رکھے گا۔ تو کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ یہ ان کی اجمالی صفت بیان کی، اللہ اور رسول سے دوستی اور ایمان۔ اللہ اب آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو اور سنت کو آپ جتنا کھنگالیں گے تو پائیں گے کہ جماعت کا تو آپ اس میں یہ نہیں پائیں گے کہ امت الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ جماعتوں میں اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نظر آئے۔ جس جماعت کا اور دین کا تصور یا خاکہ قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، اگر آپ قرآن حدیث کو کھنگالیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ صرف ایک ہی جماعت کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن و حدیث کا یہ مزاج نہیں ہے جیسا کہ آج مسلمانوں نے الگ الگ فرقوں میں بٹ کر اپنے آپ کو اور دوسروں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ نہیں، قرآن و حدیث کا مزاج اور تعلیم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے جماعتیں تفرق، تقتل، یعنی الگ الگ گروہ اور جماعتیں اور جو ہے جتھے بنیں گے، وہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدت سے اس چیز سے منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ تم مشرکین میں سے نہ بن جاؤ، مشرکین میں سے نہ بن جاؤ، ہاں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور شیعان، گروہ بن گئے۔ آپ جملے کا سیاق دیکھیے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ قرآن مجید جس پر ہمارا ایمان ہے، ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے اور ہمارے کام کے لیے ہے، ہاں، اس میں کوئی چیز باطل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، اور اس کے فوراً بعد کہا ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین کو بانٹ دیا، فرقو، الگ الگ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ دین کو بانٹنا، فرقہ بندی اختیار کرنا، یہ شرک اور مشرکین کا مزاج ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کا مزاج قطعی نہیں ہے، یہ ان کی صفت ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو شرک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ میں بڑھ گئے، گروہوں کی شکل اختیار کر گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ ہر گروہ الگ الگ جو ٹکڑے ہو گئے، تو ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کا جو مسلک ہے، اصول ہے، اسی پہ مست اور مگن ہے، فرحون، خوش ہے، اترایا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، سب باقی سب غلط ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مزاج بتایا کہ یہ تم ایسے مت بنو، بلکہ آنکھیں کھولو، دلائل سے
علم حاصل کر کے معلوم کرو کہ اللہ کی جماعت کون ہے جو الجماعت کہلانے کے لائق ہے، جو امت واحدہ کی صفات سے متصف ہے۔ چنانچہ کیسے اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروردگار امت کو بکھراؤ کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے، بعد اس کے کہ اس نے اپنی رسی کے ذریعے سے ان کو پکڑ کر مضبوطی سے محفوظ رہنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بری قرار دیتا ہے اور ان کے لیے وعید سناتا ہے جو دین کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں۔ یعنی اپنے نبی کو کہتا ہے کہ جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹتے ہیں نا، آپ کا ان سے اور ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی اسلام کو مسلمانوں کو تعلیم دے کر کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر الگ الگ نہ جاؤ۔ اللہ نے اپنی رسی یعنی قرآن سے، صراط مستقیم سے، اسلامی تعلیمات سے مسلمانوں کو ایک امت میں جکڑ کر اور باندھ کر رکھا ہے۔ جب آپ نے رسی اللہ کی پکڑی تو آپ تقسیم نہیں ہو سکتے، اور آپ اگر تقسیم کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حبل اللہ آپ نے تھامی نہیں ہے یا مضبوطی سے پکڑی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے امت کو ایک رسی میں پیرویا، جکڑا، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے جو گروہوں میں بٹ گئے۔ چنانچہ ان کو وعید سناتے ہوئے اللہ نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا اور وہ گروہ بن گئے، شیعان گروہ در گروہ، شیعتن کا معنی جماعت اور گروہ کے ہوتے ہیں، شیعان اس کی جمع ہے، تو گروہوں میں بڑھ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لفظی ترجمہ یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نئے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، ضابطہ دیا، منہج دیا، اس منہج، ضابطے اور اصول سے ہٹ کر کوئی بھی دوسرا اصول بناتے ہیں۔ بہت سی چیزوں میں قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں الگ اصول بنا لیا، اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، تقدیر کے باب میں، تقلید کے باب میں، یا کوئی اور باب میں، جس کی بنیاد پر کسی مرحلے میں ان کا راستہ قرآن و حدیث کے راستے سے، نبی اور صحابہ کے راستے سے الگ ہوتا ہے، تو وہ دین میں فرقہ بن رہے ہیں۔ یہ دھیان رہے۔ نوجوانوں کی معلومات کے لیے ایک جملے میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی مسئلے کے استنباط میں سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے اہل حق کے درمیان، جیسے صحابہ میں بھی ہوا، سمجھنے کا، استنباط کا، فہم کا، دلیل نہ پہنچنے کی بنیاد پر اور کسی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ فرقہ نہیں کہلاتے۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب دین اسلام کے طے شدہ متفق علیہ اصولوں سے ہٹ کر کوئی نئی ڈگر یا نیا اصول بنایا جائے اور الگ راستہ اس میں گویا اہل سنت یا اہل حق سے اختیار کیا جائے، تو جس نے وہ الگ راستہ، اصول، طریقہ، بدعت اختیار کی نا، وہ نیا فرقہ بن گیا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ایک اصول ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، قرآن کی آیت ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، تو وہ منزہ ہے مشابہت سے، مماثلت سے، اس کے جیسی مخلوق میں کوئی نہیں، نہ کوئی مخلوق اس کے جیسی، نہ وہ کسی مخلوق کی طرح، اور صفات سے متصف بھی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں تو اس میں تو تشبیہ اور مماثلت ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، تو ہم بھی سننے والے اور اللہ بھی سننے والا تو ایک جیسے ہو گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا نہیں ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک نیا اصول بنایا، جبکہ قرآن نے اصول دے دیا کہ سنتا اور دیکھتا تو ہے، لیکن اس کا سننا اور دیکھنا کسی اور کے سننے اور دیکھنے کی طرح قطعی نہیں ہے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ تو اس بات صفات کے ساتھ نفی مماثلت کو رد کیا گیا، لیکن آدمی ایک پہلو کو لے کر دوسرے کا انکار کرے تو نیا اصول بنا رہا ہے، اور قرآن کے دوسرے اصول کا رد کر رہا ہے، نیا فرقہ بن گیا۔ یہ میں نے ایک چیز بطور تفہیم کے بیان کی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انما امرہم الی اللہ، جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ان کا آپ سے تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، تو اللہ پھر اس کے بعد انہیں جو وہ کر رہے ہیں نا ان کے بارے میں اس کی خبر دے گا۔ یہ دھمکی ہے کہ دین سمجھ کر، دین سے ہٹ کر، دین سمجھ کر، دین سے ہٹ کر، یعنی الگ چیز اختیار کر رہے ہو جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، نیا اصول بنا رہے ہو اور اسے دین سمجھ رہے ہو، دین بتا رہے ہو، لوگوں کو سمجھا رہے ہو، اہل حق سے اختلاف کر رہے ہو۔ جو باطل اور بدعت کو اختیار کرنے والے لوگ ہیں اسلام کے نام پر، ان کی دو بڑی موٹی موٹی برائیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ نیا اصول بنا کے اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، خود غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ دوسرا، ایک برائی کرنے کے بعد جب ان کو کوئی بتاتا ہے صاحب حق جو قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر کہتا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، تو یہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے جدائی اختیار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا گناہ ہے کہ حق کو چھوڑا
اور اہل حق کی مخالفت اور نفرت کا اختیار کیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا، سنو ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی سنتین و سبعین ملہ۔ یہ روایت مشہور ہے، میں عربی کے بغیر آپ کو اس کا مفہوم بناتا ہوں، آپ بہت مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگ اہل کتاب 72 ملتوں میں، فرقوں میں بٹ گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ، اور یہ ملت یعنی اسلام مسلمانوں کو ماننے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ملت جو ہے سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 فرقہ، 73، تو عنقریب یہ جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی۔ سنتان و 70 فی النار، 72 اس میں سے جہنم میں ہوں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی دھیان رہے، یہ جو 72 کو جہنمی کہا گیا، ہمارے ہاں کچھ لوگ جوش اور جذبات میں بالکل ایسے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیں جیسے کفار مشرکین کے کہا گیا یہ سب کے سب ویسے ہی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جو طبقات جن کی گمراہی شرک اکبر اور کفر اکبر کی ہوگی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور وہ طبقات جن کی گمراہی اس سے کم درجے کی ہے، شرک اصغر کفر اصغر کے جیسی ہوگی، تو وہ جہنم کے مستحق تو ہیں۔ جیسے گناہ کبیرہ کے بارے میں ہم اصول پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کا کہ گناہ کبیرہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے مر گیا، اور اگر اس کے پاس اس کے عقیدے میں توحید ہے، اسلام اور ایمان ہے، تو آپ نے وہ حدیث بارہ سنی ہے کہ جس کے دل میں رائی کا دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکالے جائے گا۔ 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان والا ہے اس کو جہنم سے نکالو، پھر دوبارہ کہیں گے امتی امتی، کہیں گے پھر اس سے کم جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال لو، پھر اس سے کم، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے پاس صرف توحید ہے کوئی نیکی نہیں ہے اپنی رحمت سے بعد میں ان کو بھی نکالے گا۔ تو جو ایمان اور توحید والا ہے، کفر اکبر شرک اکبر نہیں ہے تو ایمان ہے، توحید ہے، کفر اکبر شرک اکبر ہو گیا تو ایمان اور توحید لا الہ الا اللہ نہیں رہا۔ تو جس کا ایمان سلامت ہے، اگر اس کی کوئی گمراہی ہے تو جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کا معاملہ ہے ویسے ان کا بھی ہوگا۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عارضی ہوں گے، کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ معاف کر دے اپنے رحم و کرم سے۔ بہرحال تو اس میں سے 72 جہنم میں ہوں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک ہی جنت میں ہوگی، وہی الجماعہ، اور یہی الجماعت ہے۔ اس حدیث میں جو کہ یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد، ابو داؤد اور ایسے متعدد کتابوں کے حوالے ہیں، نمبرات کے ساتھ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، روایت میں سمجھتا ہوں عام طور سے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ الجماعت ہے، وہی حدیث آگے اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ امام امیر صنعانی رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہیں اس حدیث کی، تو کہتے ہیں کہ لیس ذکر العدد فی الحدیث لبیان کثرت الحالکین، اس حدیث میں جو عدد کا تذکرہ ہے اس کا مقصود ہلاک ہونے والوں کی کثرت بیان کرنا نہیں ہے، حالانکہ یہ تو ظاہر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے، آدمی سمجھ سکتا ہے کہ 73 میں سے 72 غلط ہے، تو ہم تعداد دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ اتنے لوگ یہ مان رہے ہیں تو یہی صحیح ہوگا، جی نہیں، ایک تو یہ پہلو ہے۔ لیکن یہاں امیر صنعانی رحمہ اللہ ایک دوسرے پہلو کو کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصود یہ نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ اتِّسَاعِ طُرُقِ الضَّلَالِ وَالشُّعَابِهَا، یہ حدیث اس بیان کے لیے ہے کہ ضلالت اور گمراہی اور اس کی شاخیں اور الگ الگ جو راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں، یعنی گمراہیاں بہت ہیں اور حق ایک ہی ہے۔ اسی ایک راستے پہ چلنے والی ایک جماعت کامیاب ہوگی، جو ہمارا پہلا اصول ہے کہ راستہ ایک ہی ہے۔ اس ایک راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں 72 راستے، اور 72 میں الگ الگ شاخیں بنتی جائیں، وہ سب گمراہی کے راستے ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ کہہ رہے ہیں اسی کی شکل میں مفسرین نے قرآن کی آیت کی تفسیر بھی کی ہے، جو معنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مشہور آیت ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کیجیے۔ اس میں فَاتَّبِعُوهُ کا لفظ جو ہے اس میں بھی دیکھیے ہو کی جو ضمیر ہے وہ واحد کے لیے ہے، اس ایک راستے ہی کی پابندی کرنی ہے، ایک راستے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے قرآن میں متعدد مقامات پر الگ الگ جگہ کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، یہ سورہ جاثیہ میں ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت کے ایک حکم پر فائز کر دیا معاملے پر، اب آپ اسی کی اتباع کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بائنڈنگ ہے، پابندی ہے کہ آپ کو اسی ایک راستے پہ چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو علم نہیں رکھتے، قرآن حدیث نہیں جانتے، اللہ کی شریعت نہیں جانتے، اب وہ کوئی بھی ہو، کتنے بڑے بھی ہوں، ان کو کتنے لوگ بھی لائک کرتے ہوں،
وہ جاہل ہیں، خواہشات نفس کے پیروکار ہیں، ان کی اتباع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا کہ جو راستہ ہم نے آپ کو دیا ہے آپ کو اسی کا پابند رہنا ہے، اسی کی اتباع کرنا ہے۔ تو اسی میں آگے آیت میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کے فوراً بعد کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور مختلف السبل سبیل کی جمع ہے، یعنی بہت سارے راستے۔ ہاں اگر تم دوسرے راستوں پہ چلو گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم کو اللہ کے راستے سے یہ راستے الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ کتنی سمپل اور صاف بات ہے، کوئی ایک عام آدمی کو بھی سمجھائیے، یہ اللہ کا فرمان ہے، سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے کہ اللہ کا یہ راستہ ہے، اگر اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں کے پیچھے چلے گئے نا تو اللہ کے راستے سے تم دور ہو جاؤ گے، فرقہ بن جاؤ گے۔ یہ جماعت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ نے آگے انہوں نے اس کی تشریح میں کہا کہ انہ جمع السبل المنہی عن اتباعها، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن راستوں کی اتباع کرنے سے منع کیا اس کے لیے جمع کا لفظ لایا سبل۔ ہاں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں اور اس کے اندر بڑی کشادگی ہے، اور ہدایت حق کے لیے، حق کو بیان کرنے کے لیے سبیل کا لفظ واحد استعمال کیا اللہ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ایک کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا راستہ، جنت میں پہنچانے والا راستہ، اللہ کا متعین کیا ہوا راستہ ایک ہے، متعدد نہیں ہے۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں بھی بیان کیا گیا، جو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، خط کھینچا زمین پر، ثم قال، دیکھیے آپ کی تعلیم کا ذریعہ، وسائل تعلیم جیسے بلیک بورڈ پہ سمجھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے زمین پر خط کھینچا اور کہا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے سیدھا۔ ہاں ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں جانب اور بائیں جانب اور خطوط کھینچے اور کہا ھذہ السبل، یہ الگ الگ راستے ہیں۔ وعلی کل سبیل منہا شیطان، ان میں سے جتنے راستے ہیں اللہ کے راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں جتنے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان ہے، یدعو الیہ، جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ وہ شیطان جو دعوت دے رہا ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کو اسلام سے کفر کی طرف بلا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ تم کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، وہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ اللہ کا ہی راستہ ہے، یہ دین ہی ہے، یہ جنت کے میں ہی لے جائے گا۔ تو ہر راستے پر شیطان ہے اور اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ کر، یہ بتا کر، لکیر بنا کر یہ سمجھایا، اور اس کے بعد قرآن کی یہی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کو مانو، اسی پہ چلو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی اتباع مت کرو ورنہ تم کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ تو اس حدیث نے اپنی نص کے ذریعے سے ایک دم واضح طور پہ بغیر کسی الجھن کے، حدیث کا جو لفظ ہے اور جو آپ نے سنا، آپ سنتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت بار سنے ہیں، لیکن بہت بار سننے کے بعد یہ غور کیجئے کہ اس میں کوئی الجھن ہے کیا سمجھنے میں؟ کتنی صاف ستھری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان اور واضح انداز میں بنائے کہ جاہل سے جاہل آدمی سمجھ جائے، موٹی اور بودی عقل والا بھی سمجھ جائے کہ کیا سمجھ جائے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے وہ ایک ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما بعث بہ ما بعث بہ، وہ راستہ کون سا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تمام رسولوں نے یہی ایک راستہ بتایا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب اتاری، اور اس راستے تک وَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، اور اللہ تک، اللہ کی جنت تک وہی شخص پہنچے گا جو اس راستے پر چلے گا۔ وَلَوْ أَتَى النَّاسُ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ، اگر لوگ الگ الگ راستوں سے آتے ہیں اور ہر دروازے کو کھلواتے ہیں تو ان کے لیے راستے بند ہیں، اللہ تک اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بند ہے، اور سارے راستے بند ہیں سوائے ایک راستے کے، اور یہی اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے اور اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک راستہ شیخ نے علامہ ابن قیم کی اس عبارت کو نقل کر کے آخری دو جملوں میں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو الگ الگ ڈھانچے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، الگ الگ جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، مسلک ہیں، ہاں، اور ان کی کثرت کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں گفتگو میں، اور میں ابھی یہ بیان کر رہا ہوں تو کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا جو بھی بیان کرتا ہے کہ ارے جہاں ہیں ہم مطمئن ہیں نا، کیوں ان جھنجھٹوں میں پڑتے ہیں؟ جھنجھٹ میں پڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کیوں اللہ رسولوں کو بھیجا؟
آپ کو ہم کو جس طرح سے دنیا میں کہا کہ اپنے طریقے سے کھیتی کرو، پنکھا ایجاد کرو، مائک بناؤ، کمپیوٹر چلاؤ، AI کو ایجاد کرو، آلات اور ٹیکنالوجی میں جاؤ، سائنس اور جغرافیہ کے علوم کی تحقیقات کرو، مختلف مشینیں اپنی سہولیات کے بناؤ، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ دین اپنے اپنے دماغ سے سمجھ لو۔ اگر عقل کی بنیاد پر اور لوگوں کی اپنی سمجھ کی بنیاد پر ہی دین اور ہدایت کا راستہ طے ہونے والا ہوتا تو اللہ انبیاء کو بھیجتا ہی نہیں، ہر ایک سے کہتا اپنے اپنے طور سے سمجھ لو، سب کو عقل دی گئی ہے، اور جس کی جو سمجھ میں آتا وہ دین حق ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اس کا مطلب یہ کہ اس معاملے میں آپ اور ہم اپنی عقل پر پورا انحصار نہیں کر سکتے۔ رسولوں کو بھیجا، قرآن یا شریعتوں کو اتارا، اس کی حفاظت کی، اب آخری نبی کی دین کو، قرآن کو محفوظ بنایا۔ اس کو محفوظ بنانے کے لیے پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ قرآن کے علوم کو تشکیل دے کر اس کی خدمت کرتے رہے، حافظ ہوئے، علم تجوید، ناسخ و منسوخ کے علوم، متشابہ اور محکم کے اصول اور دوسرے قرآن کے متعدد علوم کی شاخیں بن گئی، اس کے ماہرین پیدا ہوئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات محفوظ ہوئے، کون راوی کب پیدا ہوا، کب مرا، کس استاد سے سنا، کبھی زندگی میں بھولتا تھا کیا، جھوٹ بولتا تھا کیا، اگر اس کے حافظے میں کمزوری آ گئی تو کب آ گئی، اس کے حافظے کی کمزوری کے بعد والی روایت کو تحقیق کی جائے گی، ایسے ہی نہیں مانا جائے گا۔ اس قسم کی بہت ساری تفصیلات اس امت نے جمع کی۔ کیا یہ مذاق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کے ذریعے سے کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے ہدایت کا راستہ یہی ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ نے تمہارے لیے انتظام کر دیا ہے اس ایک راستے کو۔ اب الگ الگ ہم آنکھ کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بھول جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایک دین کو اتارا، نبی کو تعلیم دی، نبی اور قرآن کی حفاظت کی، وہی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، وہی ایک راستہ ہے، اور اس کو جیسے صحابہ نے مانا، قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت والے ہوگے۔ کتنا صاف ہے وہ معاملہ۔ لیکن الگ الگ جماعتیں ہیں، جماعتوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے یہاں شخصیات کی جو ہے بہت تعظیم بیان کی جاتی ہے۔ اب میں ایک دوسرے ٹاپک پہ چلا جاؤں اگر بیان کروں کہ جب کسی غلط چیز کو منوانا ہوتی ہے نا، تو اس غلط کو اچھا بتانے کے لیے، اس غلط کو صحیح دکھانے کے لیے عام لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے جس سے وہ جذباتی ہو کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ فلاں بزرگ کو دیکھو، یہ تو ایسے تھے، 10 سال کی عمر میں انہوں نے وضو کیا تھا اور 25 سال کی 40 سال کی عمر ہو گئی تب تک وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا، تو ہتھوڑے سے بھی توڑ رہے تھے نہیں ٹوٹا۔ ہاں یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے، کرامت کھیلتے تھے۔ یہ تھوڑا سا میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس میں تھوڑا مزاح کا پہلو بھی، لیکن یہ کتنا عام ہے ہمارے یہاں۔ انبیاء کرام اللہ کی عظمت اور توحید بیان کرتے تھے کہ اللہ کی شان ایسی ہے، کوئی ان کے سامنے تعریف کرتا کہتا ہے مجھ کو مت کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ کو حد سے مت بڑھاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں۔ نصارہ کی طرح عیسیٰ ابن مریم کو جیسے بڑھا دیا، مت بڑھانا، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں دوسری حدیث میں کہ تم مجھ کو میرے مقام سے اوپر اٹھا دو۔ لیکن یہاں میں جو یہ بات بیان کر رہا ہوں یہ بے موقع اور بے موضوع نہیں ہے، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایک ہدایت کے راستے کو جو اللہ نے، رسول نے اور صحابہ نے بتایا، اختیار کیا اور بتایا کہ آپ کی ہدایت، ہماری ہدایت، دنیا میں قیادت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو پہلا سبق یہ ہے، دھیان رکھنا کہ جو راستہ اللہ نے شریعت کی شکل میں دیا اور اس شریعت کو جیسے صحابہ نے سمجھا مانا، وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن میں نے جیسا کہ کہا، یہ جو شیخ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب لوگ الگ الگ راستے دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ڈھانچے ہیں، یہ مسلک وہ مسلک، ان کی کانفرنس ہوتی ہے تو اتنے لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ تو اتنا ریڈیو اور ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، ان کو جو ہے جب بھیجا جاتا ہے تو اتنے لوگ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، ہاں کہ اتنے لوگ منحرف ہیں۔ اب اس متعدد کی وجہ سے لوگ مانوس ہو گئے کہ ارے ہاں بہت سے راستے ہیں، اس کا تو حل ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کسی بھی جماعت سے جڑ جائیں، کہیں بھی جو ہم کو پسند آتا ہے ہم اختیار کر لیں۔ دین ہمارے اور آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ چوائس نہیں ہے آپ کی میری۔ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کر دیا نا وہی ماننا ہے، مومن ہو تو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، سورہ احزاب کی آیت، ہاں ایک خاص پس منظر میں ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ممکن مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں تو انہیں اختیار ہو، چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں شیخ کہ لوگ اس الگ الگ ڈھانچوں کو دیکھ کر تعدد سے مانوس ہو گئے کہ ارے ہاں بہت سی جماعتیں ہیں،
اور جو ہے تفرد سے ان کو وحشت ہوتی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ حق جماعت ایک ہی ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے. ہاں اور یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے اپنے مقصد کو حاصل کر لے. ہاں اور جو ہے جو طوالت اور مشکلات کو اٹھانے سے لوگ بھاگتے ہیں. ہم آج مزاج بن گیا سہولت پسندی. علم بھی آسانی سے چاہیے, جنت بھی آسانی سے چاہیے, قربانی نہ دینا پڑے. ہاں حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلی تھی, اپنی بیوی بچے کو مکہ کے بیابہ وادی میں چھوڑ آئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے گھر میں لا کے عید الاضحیٰ کے موقع پر آسانی سے ایک جانور قربان کر دیں اور وہی ثواب مل جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے سے ملا تھا, وہی مقام ہم کو مل جائے. وہ مشقتوں سے گزرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہجرت پہ مجبور ہوئے, قربانیاں دی, اور ہم چاہتے ہیں آسانی سے صحیح راستہ بھی مل جائے, جنت بھی مل جائے. تو لوگوں کا یہ مزاج ہے آسانی سے, تو کون جھنجھٹ میں پڑے, جو بیان کر رہا ہے لے لے, ٹائم بھی نہیں ہے, فرصت بھی نہیں ہے, اور کون جھنجھٹ میں پڑے. ابھی اس میں پڑیں گے تو وہ ہمارے خلاف رد کرتا ہے, وہ رد کرتا ہے, تو لوگوں کے رد کے ڈر سے ہم اپنی جنت کا سودا کر لیں. شیخ کا اشارہ یہ ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں, اس بات کو نقل کرتے ہوئے ابن قیم کا ایک قول نقل کیا کہ من استطال الطریقہ ضعف مشیہ, جو راستے کو دراز سمجھتا ہے, مشکل اور لمبا سمجھتا ہے کہ ارے مجھ کو تو بہت چلنا ہے, تو اس تصور سے اس کی چال کمزور ہو جاتی ہے, اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں ارے اتنا لمبا ابھی باقی ہے, تو خود مزمحل ہو کے چلتا ہے. اور جس کو رہتا ہے بس قریب آ گیا, کبھی کبھی کوئی لے جاتا ہے نا بس پہنچ گئے قریب, تسلی دینے کے لیے بولتا ہے کہ آپ کا حوصلہ قائم رہے. تو ہمارا حوصلہ قائم رہنا چاہیے, اور اس کے لیے یہ پہلا سبق دماغ میں رہے ہمارے نوجوانوں کے, مسلمانوں کے, کہ ہم اگر کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں تو پہلے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ اس کا راستہ ایک ہی ہے, ایک ہی منہج ہے, ایک ہی مسلک ہے, یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. یہ فرار ہے, یہ جھوٹی تسلی ہے, فریب ہے. دنیا کے سارے مذاہب سچے, سارے مسلک برحق ہیں, یہ نہ اللہ کا کہنا ہے نہ رسول کا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے گا دین, اللہ کے یہاں کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو کیا سب صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فرما رہے ہیں کہ 73 میں سے صرف ایک ہی جنت کے راستے پہ ہے. کیا سب صحیح ہے؟ سوال ہی نہیں. تو پہلا سبق, پہلا راستہ دماغ میں بٹھا لیجیے. ابھی اپنا اگلا قدم اگر بڑھانا ہے کہ آپ فلاں تنظیم, فلاں تحریک, فلاں جماعت, فلاں مسلک, فلاں اتنے بڑے بزرگ, ان کی ایسی ایسی کرامت ہے, وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں, وہ ٹی وی چینل پہ روز آتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر آپ ان کے پیچھے نہیں چل سکتے. آپ کو جب چلنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو راستہ اللہ نے آسمان سے اتارا, رسول نے پریکٹیکل میں بتایا, صحابہ نے اس کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اختیار کیا, اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ جنت تمہارے لیے پکی ہے. کل وعد اللہ الحسنی, اور ان سے اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کیا تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, تم کو زمین میں خلافت دے گا, دنیا میں عزت اور طاقت دے گا, غلبہ دے گا. تو یہ عزت اور طاقت جیسے صحابہ کو ملی تھی اسی راستے سے ہم کو ملے گی, دوسری تنظیم و تحریکوں سے جڑنے سے نہیں ملے گی. دماغ میں یہ بٹھائیں, نمبر 1. ہاں اب دوسرا اصول جو ہے اس سلسلے کا, دوسرا ضابطہ کامیابی کا, ہاں اتباع الکتاب والسنہ علی فہم السلف الصالح. یہ ہیڈنگ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کرنا سلف صالح کی فہم کے مطابق. سلف صالح, ابھی یہ سلف پہ بھی تھوڑی سی وضاحت ہوگی. ہاں کیسے سلف, پہلے کے لوگ, پہلوں میں سب سے پہلے صحابہ ہیں, پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین, ان کو سلف کہا جاتا ہے. اور ان کے طریقے پہ چلنے والوں کو اس کی نسبت اور پہچان کے طور پہ سلفی کہا جاتا ہے. یہ ایک نام ہے. اور قرآن و حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے, اس کو ماننے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے طریقے کے, وہ عقیدے کا میں طریقہ ہو. دھیان سے سنیے, ہم جب سنت کا لفظ بولتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ فرض کے مقابلے والا سنت سمجھتے ہیں. یہ ایک فقہی اصطلاح ہے, ٹھیک ہے, لیکن عمومی طور سے سنت کے لفظ کا استعمال قرآن و حدیث میں اس معنی میں کم ہوا ہے. سنت جب بولا جاتا ہے تو طریقہ, اور ہم شریعت میں جب کہتے ہیں تو رسول کا طریقہ. اب رسول کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے جو ہم فرض کے مقابلے میں بولتے ہیں, فرض بھی رسول کا طریقہ ہے. عقیدے میں اللہ کے رسول نے کون سا عقیدہ اختیار کیا, وہ سنت عقیدہ ہے رسول کی. آپ یہاں اہل علم تشریف فرما ہے, آپ کئی کتابوں کا نام ایسا جانیں گے ہمارے اسلاف میں سے جن کی عقیدے کی کتاب کا نام سنت ہے. امام خلال ایک ہے, خلال, ان کی کتاب ہے عقیدے کی کتاب ہے, اور اس کا نام ہے السنہ. امام ابن ابی عاصم ہے, عقیدے کے مسائل کا عنوان قائم کر کے اس میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو جمع کیا ہے انہوں نے, اس کا نام ہے کتاب السنہ.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 4 امام میں سے جن کو چوتھا مانا جاتا ہے، حنبلی جن کی طرف نسبت رکھتے ہیں، عقیدے کی ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول السنہ۔ امام بربہاری کی کتاب ہے عقیدے کی، اس کا نام ہے اصول الشرح و اصول السنہ۔ سنت کے اصول کی شرح، سنت کہا عقیدے کو، تو عقیدے میں بھی اللہ کے رسول کا طریقہ، احکام اور اعمال میں، عبادات میں بھی اللہ کے رسول کا طریقہ، یہ ہے سنت۔ تو سنت کا جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کیسے معنی اختیار کریں، کیسے سمجھے معنی، سلف صالح کے مفہوم کے مطابق، کے فہم کے مطابق۔ اب شیخ نے اس میں جو کہا، میں اپنے الفاظ میں اسے کہوں کہ قدیماً و حدیثاً، یعنی پرانے زمانے کے مسلمان ہو یا نئے زمانے کے مسلمان ہو، کسی کا بھی مسلمانوں کا اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہمارے پروردگار نے، ہمارے رب نے جو راستہ چنا ہے، جو دین بتایا ہے، ہاں، وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ سارے مسلمان یہ مانتے ہیں، اس سے اختلاف کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی مسلک والا، کہ قرآن و حدیث ہمارا دین ہے، دین کا مصدر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہاں، تو اسی کی طرف وہ پلٹتے ہیں اور اسی سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو ہی دین مانتے ہیں سارے مسلمان، ہاں۔ لیکن اب قرآن و حدیث سے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، قرآن و حدیث سے استدلال کیسے کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کا ایک فرمان ہے، آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے کیا مفہوم متعین کیا ہے، مراد لیا ہے، اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک بات بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے، آپ کا مطلب کیا ہے، مقصود کیا ہے، اس کو مانا جائے گا، یا آپ، میں اور فلاں، آپ میں سے مراد میں، آپ نہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، دانشور ہو، بڑی بڑی ڈگری والا ہو، اس کا نام 5-6 لائن کے القاب کے بعد آتا ہو، کیا اس عالم کے بتانے سے کہ اللہ اس آیت میں یہ کہتا ہے ہم مان لیں گے کیا، یا اس کو مان لیا جائے گا صحیح ہے؟ اب جیسے روافظ یا تفسیر باطنیہ والے کہتے ہیں اللہ نے کہا ہمارا جل بحرین یلتقیان، 2 سمندر مل گئے، ہاں، جو آپس میں جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو کہا بحرین کا مطلب ہے، یہ روافظ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، 2 سمندر، اور کہا آگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ موتی، مرجان ایک پتھر ہے، قیمتی پتھر پانی سے نکلتا ہے، تو کہا ان دونوں سمندروں سے جو 2 سمندر مل رہے ہیں، اس سے جو ہے موتی اور مرجان نکلتا ہے، تو موتی اور مرجان سے کہا حضرت حسن اور حضرت حسین مراد ہے، مان لیں؟ کیسے مانیں گے؟ یہی میں ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی دماغ میں اچھی طرح گھسائیے یہ باتیں، تھوڑا سا آج کے درس میں ہو سکتا ہے بات علمی انداز کی ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، ان کو نہ سمجھ کر لوگ جذباتیت میں بہہ جاتے ہیں، گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان، ہاں، سطحی قسم کی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث آگے آ رہا ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں، سارے مسلمان کہتے ہیں قرآن حدیث دین کی بنیاد ہے، اب ہر ایک کوئی بھی گمراہی اختیار کر رہا ہے، ایک طبقہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر رہا ہے، ایک طبقہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے، ایک طبقہ جو ہے اللہ کے رسول کو ویسے نہیں مانتا جیسے قرآن حدیث کہہ رہا ہے، لیکن جتنے بھی ہیں، میں نے ایسے اور جتنے بھی بدعتی ہیں، سب کے سب قرآن حدیث سے ہی دلیل دے رہے ہیں۔ اب ابھی محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے آپ ہمارے اپنے علماء سے سنتے ہیں، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعزیہ بنانا، کالا لباس پہننا، یہ ہندوستان میں جو ہے ہمارے نوابوں نے، شیعہ نوابوں نے سنیوں میں شیر باغ سبیل کو رائج کیا، وہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، حضرت حسین کی قبر کا ڈھانچہ بناتے ہیں، اس سے استمداد، استعاذہ اور دعا تک کر ڈالتے ہیں، شرک، کھلا شرک، شرک اکبر تک کرتے ہیں، اور ایسے بہت ساری خرافات۔ وہ بھی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت دین کا حصہ ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کیسے کی جائے گی؟ یہ جو ہے تعزیہ بنا کے محبت ہو رہی ہے، کربلا کا تذکرہ کر کے، صحابہ کرام کو گالی دے کر، یہ محبت ہے کیا؟ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، ہاں، اب وہ شیعوں کی بات چھوڑیے، سنیوں میں ہو گئے ایسے لوگ، ہاں، سلمان ندوی صاحب تو بولنا ہی نہیں چاہیے، عزت سے نام ہی نہیں لینا چاہیے اس شخص کا، کیونکہ وہ حضرت امیر معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے لایا، شیعوں کے کسی کی ذخیرے سے، کہ حضرت حذیفہ کہتے تھے جو ہمراج رسول تھے کہ امیر معاویہ منافق تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بغیر تحقیق کے کوئی ایمان والا آدمی ہوگا کہہ دے گا کہ جھوٹی بات ہے، کیوں بغیر تحقیق کے؟ تو اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ امیر معاویہ منافق تھے، تو الزام صرف امیر معاویہ پر نہیں رہے گا،
جتنے صحابہ نے امیر معاویہ کو امیر مانا، سم و طاعت کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو منبر پر چڑھنے دیا، خطبہ دینے دیا، ان سے استفادہ کیا، سب مجرم ہیں. آپ ہی ایک بہادر ہے، وہ سب بزدل تھے. یہ سلمان ندوی، مرزا علی انجینئر، امیر معاویہ کو کیا کیا کہتا ہے، مغیرہ بن شعبہ کو کیا کیا کہتا ہے، اور ہمارے لوگ سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں. ہاں تو اب وہ بھی قرآن حدیث سے استدلال کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے تمام اسلاف کا، قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا، تابعین کا، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ کوئی ایک صحابی کو برا کہے، ملحد ہے، بے دین ہے، بعض حالات میں کافر ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے سب کو جنتی کہا، اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کے بارے میں کہ ایک صحابی کو بھی برا نہیں کہنا. تو اب جو کہہ رہا ہے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، قرآن حدیث کو مان رہے ہیں وہ لوگ. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ روافض چھوڑیے، ہمارے درمیان ایسے لوگ لانچ ہو چکے ہیں. مولانا مودودی صاحب نے لکھا خلافت و ملوکیت، ہاں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، ابھی ان کے ماننے والے برا مانیں گے میں جو بول رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں امیر معاویہ اور بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ، حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جھوٹی تاریخی روایتوں کو پیش کر کے ان پر کیچڑ اچھالا ہے. اس کو پڑھنے والے متعدد لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہم ان صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہنا چھوڑ چکے ہیں. کون ہے ذمہ دار؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں. میری بات سمجھے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جتنے گمراہ فرقے بھی ہیں، بدعتی ہیں، منحرف ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن حدیث ہی مانتے ہیں. تقدیر کا انکار کرنے والے بھی اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ قبروں سے استدلال کرتے ہیں، جو مشرکین مکہ کی طرح وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں قبر والوں سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور دلیلیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں. تو میرا سوال یہی ہے، یہ جو دوسرا سبق ہے جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے فیصلہ ہوگا. قرآن حدیث وہ بھی کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو شیخ نے کہا کہ یہ جو چیز ہے کہ قرآن حدیث کو ماننا، اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف قرآن و حدیث کو کیسے مانا جائے، ان سے استدلال کیسے کیا جائے، ان کے معنی کو متعین کیسے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کی مراد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہوتا ہے. اور اب یہاں شیخ نے پہلے تمہید باندھی کہ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس شخص کے لیے دین پر استقامت کی گارنٹی دی ہے جو اللہ کی کتاب کی اتباع کرنے والا ہے. جنوں میں جو ایمان لانے والا تھا، اس جن کی زبانی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں کہا. اللہ کے رسول اللہ کے پاس سے کچھ جن گزرے، آپ کو فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنے، وادی نخلا میں، وہ پڑھیے گا پورا. ہاں تو وہاں جو جن پہنچے تھے، انہوں نے قرآن سننے کے بعد ایمان لایا، اور اس کے بعد جو انہوں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ احقاف میں اور کچھ سورہ جن میں کیا ہے. تو جن کی زبان سے ایک جن نے جو ایمان لے آیا تھا قرآن سن کر، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر جو کہہ رہا ہے، وہ جملہ سنیے، اللہ نے نقل کیا، ہم تک پہنچایا. کہا یا قومنا، جن نے کہا، مومن جن نے کہا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، جن کہہ رہا ہے اپنے قوم کو، یعنی جنوں کو، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ پر توراۃ آئی تھی، موسیٰ پر جو کتاب آئی تھی اس کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ اپنے سے پہلے کی سامنے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. توراۃ انجیل کی تصدیق کرتی ہے، اس کو رد نہیں کرتی، اس سے الگ چیز نہیں بیان کرتی. کہا یہدی الی الحق، یہ وہ مومن جن کہہ رہا ہے کہ یہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، وَإِلَى طَرِيقِ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کو اگر آپ مانیں گے تو یہ سیدھا راستہ آپ کو بتائے گا. جن کے اور بھی آیتیں ہیں. یہ قرآن کے بارے میں بات ہو گئی. کما ضمنھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی لی کہ جو رسول کی اتباع کرنے والا ہے، رسول کی پیروی کرنے والا ہے، وہ بھی سیدھے راستے پہ ہے، صراط مستقیم میں ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے خطاب کر کے کہا قرآن میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، یعنی آپ صحیح راستہ بتاتے ہیں. تو ان دو آیتوں سے شیخ نے یہ استدلال کیا کہ قرآن کی اتباع کرنے والا، رسول کی اتباع کرنے والا گارنٹیڈ حق پر ہے، ہدایت پر ہے. تو یہ تو پکی بات ہے. لیکن اب تیسری بات، لیکن اسلامی فرقوں نے
صراط مستقیم سے جو قرآن و حدیث کے راستے سے جو علیحدگی اختیار کر لی، گمراہی کا شکار جو لوگ ہو گئے، بدعتوں میں پڑ گئے، وہ دراصل تیسرے رکن سے غفلت اختیار کر لی۔ قرآن ایک بنیاد ہے، اس کے بعد حدیث ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہے حدیث ہدایت میں، اور قرآن و حدیث کے ساتھ ایک تیسری بنیاد جڑتی ہے۔ چولہے کے اوپر جو دیگ رکھی جاتی ہے نا، تین پہلو ہیں اس کے، تین پتھر، ہاں، اگر یہ تینوں نہیں ہوں گے نا تو دیگ ٹھیک ٹھاک رکھے گی نہیں، کھانا پکے گا نہیں اسلام کا، دین کا۔ تو تیسرا جو پتھر ہے، تیسری جو بنیاد ہے، اس کو لوگوں نے بلا دیا، اس سے غفلت اختیار کر لی، جبکہ ان دونوں وحیوں میں، قرآن میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، دونوں وحیوں میں اس تیسرے رکن پر تنبیہ بہت شدت کے ساتھ اور طرح طرح سے آئی ہے، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ الا وہو فہم السلف الصالح للکتاب والسنہ، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کتاب و سنت کو سلف صالح کے طریقے پہ سمجھنا۔ سلف صالح نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، وہ اس اصول کی تیسری بنیاد ہے۔ قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، کیسے ماننا ہے؟ جیسے سلف صالح نے مانا، یہ تیسرا رکن ہے۔ اور یہ بات کوئی آدمی، کوئی جماعت، کوئی مسلک کا مولوی نہیں بول رہا ہے، یہ مسلک والے نہیں بول رہے ہیں، یہ قرآن بول رہا ہے، یہ حدیث بول رہی ہے۔ ایک نہیں، 20 بلکہ 50 دلیلیں ہیں اس کی۔ شیخ نے ایک دو دلیل کا ذکر کیا اور کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ نے ان تینوں ارکان کو بہت ہی کامل انداز میں اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، اور سلف صالح کے فہم کے مطابق ماننا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور سے یہ تینوں اصول بہت ہی کم الفاظ میں سمٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو ہم کو دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے یہاں بھی اور کئی جگہ بیان کیا ہے علامہ ابن تیمیہ کا قول کہ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں جو دعا اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، یہ ایک بندے کے لیے سب سے زیادہ ضروری، سب سے اہم، سب سے مفید دعا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر نماز میں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ گمراہیاں ہمارے ارد گرد ہیں۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں جن گمراہیوں کی، وہ گمراہیاں ہیں، لیکن بہت سے لوگ گمراہیاں نہیں مان رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں، پھر بھی بدعتیں کر رہے ہیں، پھر بھی محرم کا وہ تصور رکھتے ہیں جو قرآن حدیث نے دیا ہی نہیں۔ یہ میں ابھی چل رہا ہے محرم، تو محرم کی مثال دے رہا ہوں، پورے دین میں آپ دیکھیے کون سا پہلو ہے۔ میں ابھی اکثر کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر دیکھیں گے تو 2/3 سے زیادہ مسلمان، 2/3 میں کم کہہ رہا ہوں، یعنی 2/3 مسلمان ایسے ہیں جن کا عقیدہ توحید جو دین کی بنیاد ہے وہی صحیح نہیں ہے، معنی ہی نہیں سمجھا ہے، اس کی شرائط ہی نہیں جانتے ہیں۔ بلکہ بڑے بڑے لوگ جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، سید قطب، فلاں فلاں فلاں، صوفیوں میں بڑے بڑے نام ہیں، ابن عربی وحدت الوجود کا قائل، ڈاکٹر اسرار جن کو سن رہے ہیں، سید قطب، یہ وحدت الوجود کو پیش کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے، کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا ان لوگوں نے، تو لا الہ الا اللہ ہی بگاڑ دیا، قرآن کو کہاں کہاں بگاڑا، اور لوگ مان رہے ہیں بڑا سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت سنگین، رونے والی بات ہے، فکر کی بات ہے، اور یہ مسلمانوں کے مصیبتوں کی جڑ بنیاد ہے۔ آگے آئے گی بات، لیکن میں یہاں ایک جملہ علامہ ابن تیمیہ کا آج کل بہت نقل کر رہا ہوں، پھر سے نقل کروں کہ مسلمانوں پر جو بھی مصیبت، بلا، پریشانی، دشمنوں کا غلبہ، جو بھی مصیبت آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ رسول کی مخالفت ہے۔ عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں، اصول میں رسول کی مخالفت ہماری ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ تو رسول کی موافقت کرنی ہے تو ان اصولوں کو سمجھنا ہوگا، بھاگ کر آنکھ بند کر کے کام نہیں چلے گا کہ وہ بھی صحیح اور میں بھی صحیح، کون ان جھنجھٹوں میں پڑے، پڑھنا پڑے گا، اور نہیں پڑھتے تو آپ کو مصیبتوں میں جانا پڑے گا۔ پھر آپ یہ شکایت مت کیجئے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، مولویوں سے شکایت مت کیجئے، اپنے آپ کو کہیے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کی اور اپنے بچوں کی وہ تربیت کی نہیں جو اللہ نے دی ہے، رسول نے دی ہے، جو صحابہ نے سکھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا یہاں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اہدنا ہدایت دے، اس کے 2-3 معنی، یعنی بتا۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث مان رہے ہیں، تو اب بتا تو دیا اللہ نے، تو اب کیا معنی ہوگا، اب کیا دعا مانگ رہے ہیں، یعنی ہم کو اس پر قائم رکھ، اس پر چلا۔ جب ہم جان گئے تو اس کی توفیق دے کے مانے، اور مان گئے تو اس پر قائم رکھ۔ اس دعا کے علاوہ بھی اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اپنے دین پر میرے دل کو جما کے رکھ۔
کتنی اہم بات ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح دین کو جاننے والے ہونے کے بعد بھی بھٹک سکتے ہیں. یہ جو بدعت خرافات آپ کے ارد گرد ہمارے سماج اور معاشرے میں یلغار کیے ہوئے ہیں نا, بہت سارے نوجوان ان کا شکار بن رہے ہیں. دوسری قوموں کے لوگ آج مسلمان جتنی ڈیپ اسٹڈی نہیں رکھتے نا قرآن حدیث کی کہ کہاں ہماری طاقت ہے, اس سے زیادہ ڈیپ اسٹڈی کچھ ہوں گے, کچھ ہیں مسلمان علماء ہیں, کچھ خاص لوگ ہیں, اس سے زیادہ عام مسلمانوں سے زیادہ ڈیپ اسٹڈی یہود و نصارہ کے تھنک ٹینک کی ہے. وہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کون مسلمان ہے جس کے پاس اصلی اسلام ہے, کس سے ہم کو چوکنا رکھا ہے, کس پہ نظر رکھنی ہے, کون ہمارے لیے خطرہ ہے, باطل کے لیے خطرہ ہے, کون مسلمان ہے جس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ ہمارے کام آتا ہے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور یہ ہمارے قوم کا بہت بڑا دکھڑا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو جذباتیت کا شکار ہو کر ان اصولوں کو چھوڑ کر اس جذباتیت میں آ کر مختلف خود ساختہ دینی لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں, وہ ان کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ ان کے پیچھے چلتے ہیں جو دشمنان دین کی نظر میں ان کے کام آنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نہیں کہا تھا, انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین, صحیح حدیث ہے کہ میں اپنی امت پر جس چیز کا مجھے ڈر ہے نا, انما ہے, بس ڈر صرف ہے گمراہ کرنے والے قائدین کا. وہ قائد کو عام آدمی تو صحیح سمجھے گا, یہ بہت اچھا درس دیتے ہیں, بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, بہت بڑے مولانا ہیں, اتنے لوگ ان کے فالوور ہیں, لیکن وہ شرک بتا رہا ہے, وہ وحدت الوجود کو دین بتا رہا ہے. ہاں, وہ کہہ رہا ہے کہ جو غیر مسلم جس بت کی پوجا کر رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے, اور ہمارا مسلمان اس کو مان رہا ہے. جب سادہ آدمی کہے اتنے بڑے مولانا, اتنے بڑے دیوبند کے محتمم صاحب نے ناندیڑ میں بیان کیا جو میں نے جملہ کہا, تو اب ان کو ماننے والا جو عام آدمی ہے وہ کیا بولے گا, اتنے بڑے مولانا, اتنا بڑا, غلط تھوڑی ہے. ہاں, پھر صوفیوں نے کہا کہ فرعون نے کہا میں رب اعلیٰ, تمہارا رب اعلیٰ ہوں, تو فرعون کے اندر بھی اللہ تو تھا, تو صحیح بول رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام سمجھے نہیں تھے. دیکھیے کتنے سر پیٹنے والی, سر کو دیوار پر مار دینے والی بات ہے کہ ایک پیغمبر کو غلط کہہ رہے ہیں, فرعون کو صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو چل رہے ہیں وہ لوگ, ہم اس کو خاموش ہیں. کتنی بڑی گمراہی ہے. ان لوگوں کا ناطقہ بند ہونا چاہیے مسلم معاشرے میں. ہمارے نوجوانوں کے دین سے کھیل رہے ہیں, جہنم کے راستے پہ لے جانے کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور اسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یہ گمراہ کرنے والے ائمہ امام قائدین جو ہیں یہ خطرہ ہیں اصلی, دجال سے زیادہ مجھے ان کا ڈر ہے. یہ بھی اسی روایت میں, بعض روایتوں میں, صحیح روایتوں میں, کہ دجال سے زیادہ جس چیز کا میں ڈر رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ برے اور گمراہ کرنے والے امام آئیں گے اور ان کے پیچھے لوگ چلیں گے. اب ایسے لوگ جب ہم کو گمراہ کرنے والے ہیں تو کتنی ضرورت ہے اس دعا کی کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا, اس پہ قائم رکھ, ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی, اللہ کے رسول کی 20 دعائیں جو ہدایت مانگ رہی ہے. اہل علم نے کہا کہ ہدایت کا مانگنا مطلب صحیح ہدایت کا علم مانگنا ہے, یعنی مجھے صحیح علم دے, مجھے یہ شعور دے کہ قرآن حدیث کا صحیح طریقہ کیا ہے, معنی کیا ہے. وہی تیسرا اصول ہے. تو کہا یہ جو تیسری سورہ فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اشتمل علی رکن الکتاب والسنہ کما سبق. تو صراط مستقیم کی جب ہم نے دعا مانگی تو یہ کتاب اور سنت دونوں کو ہے. ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھی سورہ جن کی زبانی اور ایک دوسرے رسول کو خطاب کہ آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں, مطلب اللہ کے رسول کی سنت صراط مستقیم پر, میں صراط مستقیم ہے. اور جنوں کے مومن نے کیا کہا کہ ہم نے ایک کتاب دیکھی, کتاب اتاری اللہ نے جو حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف بلا رہی ہے. تو ان 2 آیتوں سے یہ ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہہ رہے ہیں مطلب قرآن کا راستہ بتا, سنت کا راستہ بتا ہے. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم میں قرآن اور سنت آ گیا. اب وقولہ صراط الذین انعمت علیہم, آگے والا جملہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ جو جملہ ہے یہ سلف صالح کے سلف کے فہم پر مشتمل ہے. یعنی اس صراط مستقیم کو کون سا صراط مستقیم, وہ صراط مستقیم جو جہمیہ نے اختیار کیا, معتزلہ نے کیا, روافض نے کیا, صوفیوں نے کیا, فلاں اور فلاں نے چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, رفاعیہ, ڈھماکیہ, فلانیہ اور ڈھملانیہ, ان لوگوں نے کیا نہیں. وہ لوگ ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا. ہاں, ما انہ لا یشک احد فی ان من التزم. بہت غور سے سنیے گا, بڑی پیارے انداز میں بیان کیا ہے. میرے ترجمہ کرنے میں, بیان کرنے میں شاید خامی ہو, لیکن اگر یہ اچھے ڈھنگ سے آپ سمجھ لیں تو شاید دماغ کھل جائے انشاءاللہ. کہا کہ کوئی شخص اس بات میں شک نہیں کر سکتا, کوئی مسلمان کو اس بات میں شک نہیں ہو سکتا کہ جو کتاب و سنت کا التزام یعنی پابندی کرے گا وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا جائے گا. جو قرآن حدیث کو مانے گا پکا پکڑ لے گا. لیکن الا مگر
لما کان فہم الناس للکتاب والسنہ، کہ جب لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں الگ الگ ہیں، ان میں سے کچھ صحیح ہیں، کچھ سقیم، ضعیف اور کمزور ہیں، غلط ہیں۔ قرآن حدیث کو پکڑنا ہدایت ہے، یہ بالکل پکی بات ہے، لیکن قرآن و حدیث کی تشریح کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ بیان کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث بتاتی ہے کہ قرآن کا ایک معنی صحیح ہے اور دوسرے جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کچھ غلط ہیں۔ تو اب جب ایسا ہے کہ قرآن حدیث کا معنی لوگ الگ الگ بیان کرتے ہیں، تو قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک تیسرے رکن کی ضرورت پڑی، تیسرے بنیاد اور تیسرے اصول کی ضرورت پڑی، جس کی بنیاد پر ہم اس اختلاف سے بچ کر قرآن حدیث کا صحیح معنی جان سکیں۔ اور وہ تیسرا راستہ کون سا ہے، تیسرا اصول؟ یہ قرآن و حدیث نے دیا، کوئی دماغ کے کسی کا نہیں ہے، وہ ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کو پابند بنا دینا، مقید کر دینا، اخلاف کو اسلاف کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، یعنی بعد والوں کے لیے یہ پابندی عائد کر دینا کہ قرآن حدیث کا وہی معنی آپ ماننا جو اسلاف نے یعنی صحابہ نے مانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا صحابہ کو کہ تم سے اللہ راضی ہوا، اس کا مطلب اللہ کیوں راضی ہے؟ بس یوں ہی راضی ہو گیا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے ابا ہیں؟ نہیں، اللہ ان سے راضی اس لیے ہوا کہ اللہ نے جو دین دیا انہوں نے اس دین کو قبول کیا، اللہ نے جو عقیدہ دیا اسی عقیدے کو اختیار کیا، اللہ نے جو عبادت دی اسی عبادت کو اللہ نے رسول کی جیسی اتباع محبت کا حکم دیا ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ کا راضی ہونا، اللہ کی طرف سے یہ تعدیل ہے صحابہ کرام کی کہ ان کا دین اللہ کا وہی دین ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ تیسرا رکن ثابت ہوا کہ صحابہ نے اور ان کے ماننے والوں نے جس طرح دین کو سمجھا ویسے ماننا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ وَتَأَمَّلْ سِرًّا بَدِيعًا، آپ یہاں ایک انوکھے راز کو، بھید کو، چھپی بات کو پر غور کیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سبب کو بھی ذکر کیا اور جزا کو بھی، تینوں گروہ کو یعنی تین گروہوں کو انتہائی مختصر الفاظ میں ذکر کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر انعام کیا جانا ہدایت کا انعام ہے، اور ہدایت کا جو انعام ہے صراط الذین انعمت علیہم کہا نا، قرآن حدیث اور انعام یافتہ، یہ تین چیزوں کو مختصر سے الفاظ میں اللہ نے بیان کر دیا اس سورہ فاتحہ کے اندر کہ ہم کو صراط مستقیم چاہیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے۔ قرآن حدیث کو کیسے ماننا ہے؟ انعمت علیہم کے طریقے پہ۔ تو علامہ ابن قیم مصیب کہہ رہے کہ تینوں کو مختصر سے الفاظ میں اللہ نے سمیٹ دیا، اور یہ جو ہدایت ہے کہ تو ہمیں ہدایت دے، یہ گویا مشتمل ہے ان پر انعام کر، انعمت علیہم، ان پر انعام کی شکل میں، اور ان پر جو انعام کیا گیا وہ کیا ہے؟ علم نافع ہے اور عمل صالح ہے، جن پر اللہ نے انعام کے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو انعام کیا کیا اللہ نے؟ یہاں جس انعام کا تذکرہ ہے وہ کون سا انعام ہے؟ وہ علم نافع ہے، اور یہی ہدایت ہے، یہی ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں۔ وقالا، اور انہوں نے کہا فَكُلُّ مَنْ أَعْرَفُ لِلْحَقِّ، تو جو شخص حق کا جتنا جانکار ہوگا، وَأَتْبَعُ لَهُ، اور حق کی جتنی اتباع کرنے والا ہوگا، صراط مستقیم کے اتنا قریب اور اتنا لائق ہوگا۔ جو حق کا علم رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہوگا وہ صراط مستقیم سے اتنا جڑا ہوا ہوگا، یعنی قرآن و حدیث کو جانا، عمل کیا اور پھر اس سے جڑ گیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، آگے کا جملہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، اور اللہ ان سے راضی ہوا، وہ جن سے راضی ہوا وہ اس صفت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں روافض اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، ہم کو اس راستے پہ چلا، ہم دعا میں مانگ رہے ہیں نا، تو اب اللہ نے کس پر انعام کیا؟ جو قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے انعام والے ہیں، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ وہی انعام ہم پر کر، وہی راستہ ہمیں بتا، ہمیں چلا۔ تو اب اس انعام کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ زیادہ حقدار وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یعنی صحابہ کرام۔ وہ لوگ نہیں جو بعد میں پیدا ہوئے روافض، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر اس کے کچھ عبارت کے بعد کہتے ہیں وَلِہَٰذَا، اسی وجہ سے بعض سلف نے صراط مستقیم اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تفسیر کی ابو بکر، عمر کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے۔ یعنی ترجمہ کیا ہوگا، مطلب کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر کی ہدایت دے. چلا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ابو بکر کے راستے پر، عمر کے راستے پر، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر. مطلب صراط مستقیم وہ ہے جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کرام کا راستہ ہے. یہ بعض سلف نے یہ تفسیر کی ہے اور یہ غلط نہیں ہے. قرآن نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کو انعام یافتہ کا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، سورہ نساء کی آیت ہے. انعام یافتہ میں 4 لوگوں، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. تو اب نبی تو انبیاء الگ ہیں، اس کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں. تو بہرحال آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ تنصیص ہے، نص کے ساتھ بالکل واضح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ سب سے فضیلت والے، سب سے افضل لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور عمل کا انعام کیا ہے، صراط مستقیم جن کو دیا ہے، ان میں سب سے افضل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اب صحابہ کرام کی شان میں 2-3 باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اور ہم اس پر غور کریں تو لاجیکل بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ ہی دین کو سب سے زیادہ سمجھنے اور اس پر چلنے والے ہیں. کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ لأنہم شہد التنزیل، اس لیے کہ وہ قرآن کے نزول پر حاضر تھے. یہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. میں تھوڑا سا آپ کو سوچنے کے لیے کہوں گا. سمپل لاجک سوچئے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کون لوگ تھے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ صحابہ کرام. مطلب قرآن کے نزول کے زمانے میں صحابہ موجود تھے. تو جو نزول کے زمانے میں موجود تھا وہ قرآن کے سیاق و سباق کو، محاوروں کو، مراد کو، معنی کو زیادہ سمجھے گا یا بعد والا؟ سمپل لاجک ہے نا. تو وہ موجود تھے. اب اس میں 2-3 چیزیں اور ایڈ کر دیجئے کہ قرآن کس کی زبان میں اترا؟ عربی زبان تھی لیکن وہ کن محاوروں میں اترا؟ وہ جو زمانہ تھا صحابہ کرام کا، عربی زبان اور زبان دانی کی انتہا کا زمانہ تھا. ان لوگوں کو یعنی ایک کہنا چاہیے کہ ایک امتیازی شان حاصل تھی، اپنے آپ کو دوسروں کو گونگا کہتے تھے، فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر تھے. اس میں کوئی شک نہیں. اس دور کی شاعری مدرسوں میں آج بھی پڑھاتے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ جس زمانے میں قرآن اترا اس زمانے کے لوگوں کا عربی زبان، ادب اور زبان کتنی اونچی تھی. ایک دیہاتی قرآن کے ایک جملے کو سن کے کہتا تھا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیوں بولتا تھا؟ وہ قرآن کی زبان دانی کو گہرائی سے سمجھتا تھا، اس کی فصاحت اور بلاغت کا اس کو شعور تھا. آج ہم پڑھ لکھ کر بہت سارے قاعدے قانون، بلاغت اور نحو سر پڑھ کر بھی وہ بلاغت نہیں جانتے جو اس زمانے کا ایک عام دیہاتی جانتا تھا. تو اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ اسی معاشرے کی تو پیداوار تھے نا، اس زمانے کی زبان کو جانتے تھے نا، اور قرآن ان کی زبان میں اترا اور ان کو چیلنج دیتا تھا. تو قرآن کی زبان کو صحابہ کرام زیادہ سمجھتے تھے یا بعد والے سمجھیں گے؟ غلام پرویز، سید قطب، جاوید احمد غامدی، راشد ساز اور جو آج کل کے منکرین حدیث جو جاہل ہیں، ان میں عالم آپ کو شاید ہی کوئی ملے گا باقاعدہ. ہاں، یہ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں. یہ قرآن کی زبان کو زیادہ سمجھتے ہیں، محاوروں کو سمجھتے ہیں یا بعد والے؟ یہ صحابہ کرام. سوچیے اپنے دماغ سے لاجیکل. ہاں، تو یہ لوگ قرآن کے نزول پر قرآن کی کون سی آیت کس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی صحابہ جانتے تھے، بعد والے نہیں جانتے. اور اگر کچھ سمجھنے میں دشواری ہو تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھ سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سنتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کو جتنا سمجھیں گے بعد والا کوئی سمجھے گا کیا؟ یہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے، یہ دوسرے اصول کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ہدی کو، راستے کو، آپ کی سیرت کو اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، تجربہ کیا تھا، اپنے سامنے دیکھا تھا. ہاں، جس کے ذریعے سے انہوں نے قرآن کریم کی تعویل اور معنی مفہوم کو اچھی طرح سمجھا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، ہاں روایت ہے یہ، کہ من کان منکم مستنن، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، فلیستن بمن قد مات، تو جو مر چکا ہے نا اس کے راستے کو اختیار کرے. کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ جو زندہ ہے نا وہ اس سے فتنے سے اس کے بارے میں محفوظ نہیں رہا جا سکتا. مطلب زندہ کبھی بھی بھٹک سکتا ہے، غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے، اس کے دل و دماغ میں، عمل میں، خیال میں غلط چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن جو گزر چکا اس کے بارے میں پکا ہے کہ وہ چیز وہ صحیح اور حق پر تھا. ہاں، کہہ رہے ہیں اولئک. اب یہ کون لوگ تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں.
کانوا افضل هذه الامه، یہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے. دیکھیے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں سب سے افضل، اور محرم الحرام آ رہا ہے، اس میں لوگ گالیاں دیں گے، یہ سلمان ندوی اور انجینئر یہ لوگ ہمارے نوجوانوں میں ہی پڑا، اور ہمارے نوجوان اپنے اصلی کام کو چھوڑ کر اس میں پیچھے پڑ جائیں گے. سوشل میڈیا انہی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، اسی میں بحث ہوگی، اور یہ گمراہیاں ہیں. جو کام ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس کو چھوڑ کر جس کا آپ کو مکلف نے بنایا گیا اسے اختیار کرتے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو شریعت نے جائز نہیں قرار دی، جو الحاد ہے، نفاق ہے، کفر ہے، بے دینی ہے. چنانچہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے افضل ہیں، وہ ابرھا قلوبا، اور دل کے سب سے نیک ہیں، سب سے نیک لوگ ہیں. بڑی شاندار عبارت ہے، پوری کتاب ہے یہ 3 لائن میں. کہا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے سب سے گہرے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی دانشور اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت گہرے اور وسیع علم والے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں علم کم تھا، بہت بڑی بے وقوفی نادانی ہے. صحابہ کرام جڑوں کا علم رکھتے تھے. انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہو یا کوئی تقریر کی ہو، آپ پڑھیے اس کو، ان کے 2 لائن میں، ایک جملے میں جو بات آتی تھی، بعد والوں کے پورے مضمون میں، پوری کتاب میں نہیں آ پاتی. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر ایک مضمون رکھیے، اہل علم سے پوچھیے، باقاعدہ اس کا ثبوت دیں گے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علم میں سب سے گہرے تھے امت کے لوگوں میں. ہاں، وہ اقلھا تکلفا، اور تکلف میں سب سے کم تھے. دکھاوا نہیں تھا، ٹیپ ٹاپ نہیں تھی، فیشن اور کیا کہتے ہیں وہ میک اپ نہیں تھا ان کے یہاں. میں سمجھانے کے لیے آج کی زبان میں بول رہا ہوں. تکلف اور تصنع نہیں تھا، جو تھا حقیقت پسندگی تھی، سادگی تھی. ہاں، بناؤ سگار نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی. ہاں، قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت اور سنگت کے لیے پسند کر لیا، چن لیا. اللہ نے اپنی نبی کے ساتھ کے لیے ان کو چنا، یعنی اللہ کی انتخاب ہے، سلیکشن ہے. وہ اقامت دین ہی، اور اللہ نے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے انہیں چنا. دین کا قائم کرنا مطلب حکومت والا نہیں، آگے آئے گی وہ بات، 4 5 اصول میں شاید اگلی مجلس میں ہے. ہاں، دین کا قائم کرنا، توحید کا قائم کرنا. خیر، تو کہا دین کے قائم کرنے کے لیے اللہ نے انہیں چنا. فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُ، لہذا لوگوں، حضرت ابن مسعود اپنے زمانے کے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے فضل کو، ان کے مقام کو آپ پہچانو. ہاں، وَاتَّبِعْهُ فِي آثَارِهِمْ، اور ان کے آثار، ان کا نقش قدم، ان کی جو باتیں ہیں نا ان کے پیچھے چلو. ہاں، اور یہ اللہ نے کہا ہے وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ، اور جتنی تم سے طاقت ہو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو، ان کے دین اور ان کے اخلاق کو تم مضبوطی سے پکڑو. صحابہ کرام کا جو دین تھا، صحابہ کرام کا جو اخلاق تھا، اس کو پکڑ لو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ سیدھی ہدایت اور صحیح راستے پر تھے صحابہ کرام. ہاں، یہ بڑی مشہور روایت ہے. ہاں، اس کو کئی محدثین نے صحیح کہا ہے، اور انہی کا ایک قول یہ بھی ہے جو کہ حسن درجے سے مروی ہے. ہاں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دنیا کے تمام انسانوں کے، بندوں کے دلوں کے مقابلے میں سب سے بہتر پایا. یہود کہتے تھے کہ ارے، طائف والے کہتے تھے کہ ارے کہ دو طائف اور مکہ کی بستی میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے اللہ کو رسول بنانے کے لیے. یہودی کہتے تھے کہ ان کو کیوں بنایا، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل میں کیوں بنایا. ان اقوال کو قرآن نے الگ الگ جگہ نقل کر کے ان کا الگ الگ انداز میں رد کیا، اور اللہ نے کہا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے. کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو بانٹیں گے؟ اللہ ان سے پوچھ کے بولے گا کس کو میں کیا دوں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو رسول بنا رہا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کس کو بنا رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہی اس کا حقدار ہے. وہی عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ سارے بندوں میں سب سے بہتر دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. ہاں، وَفَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ، تو اللہ نے انہیں اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنی رسالت کے لیے چن لیا. فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، آپ کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث کیا. ثُمَّ نَظَرَ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، قلب محمد کے بعد. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ کے رسول کے صحابہ کے دلوں کو، سمجھ لیجیے امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، تو انہیں اپنے نبی کا وزیر، مددگار بنا دیا، ساتھی بنا دیا. یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے دین پر قتال کرتے. ہاں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے, آپ کی اتباع کرتے, آپ کو قدم قدم پر کہتے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. صرف زبان سے نہیں کہا, جب موقع پڑا تو بڑے خوشی مسکرا کر, ہنس کر, خوش دلی سے اپنی جان کو لٹا دیا, مال کو لٹا دیا اللہ کے رسول کے کی اتباع کرتے ہوئے. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. تو اب یہ مسلمان صحابہ کرام جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. اور جس چیز کو یہ لوگ برا سمجھے وہ برا ہے. یعنی صحابہ کو اللہ نے معیار بنایا. اور یہ جو بات عبداللہ بن مسعود قرآن میں کہی گئی ہے, وہ آیت جو ہے سورہ نساء کی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یہ قرآن کی آیت غور سے سنیے کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلے. جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت تو مومنین کون تھے؟ صحابہ. اس لیے سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں مومنین سے مراد صحابہ ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول, آگے یہ آیت بھی آئے گی, جو رسول سے ہٹے, رسول کے طریقے سے, اور مومنین یعنی صحابہ کے راستے سے ہٹے, نولیہ ما تولیٰ, تو جس راستے پہ چل رہا ہے ہم اسے چلنے دیں گے, وہ گمراہی پر آگے بڑھنے دیں گے ہم اسے. وَنُصْلِهِ جہنم, اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. صحابہ کے طریقے سے ہٹنے والا جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ وہ جو ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ, امام شافعی نے اسی آیت سے کہا کہ مومنین صحابہ کرام اگر کسی مسئلے میں متفق ہیں تو ان کا اجماع قرآن کی اس آیت کے مطابق ماننا ضروری ہے. جو اس کی مخالفت کرے گا وہ جہنم کے راستے پہ جائے گا. اب کتنے ایسے مسائل ہیں جو آج مسلمان مان رہے ہیں اور صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ وہ غلط ہے. سارے صحابہ مانتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے, قائم ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, عرش پر نہیں ہے. ابھی قرآن اور حدیث کی تقریباً 1000 دلیلیں ہیں کہ اللہ عرش پر ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں تقریباً 1000, اور سارے صحابہ متفق ہیں اس پر. سارے صحابہ اس بات پر متفق ہے کہ حدیث آ جائے تو پھر کسی کی بات, حدیث کو چھوڑ کر دوسرے کی بات ماننا گمراہی ہے, سزا دیے جانے کے لائق گناہ اور جرم ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کے اس متفق علیہ مسئلے کو نہیں مان رہے ہیں اور قرآن کی اس آیت اور کئی دوسری آیتوں کی مخالفت کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیے تعزیہ جو لوگ بنا رہے ہیں, صحابہ تعزیہ جانتے ہی نہیں تھے, یہ بنا رہے ہیں, مان رہے ہیں, تو صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہیں کہ نہیں ہٹے؟ ہاں, صحابہ نے جس کو جانا ہی نہیں دین کیسا. امام مالک کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا آج بھی نہیں ہے, جو اس زمانے میں دین تھا آج بھی وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابن مسعود نے کہا کہ وہ ہدایت پر تھے, صراط مستقیم پہ تھے, لہذا قرآن حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے انہوں نے سنا. چنانچہ کہہ رہے ہیں مسلمون, حضرت ابن مسعود جو اس میں مسلمان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام ہے. امام احمد بن حنبل جو میں نے ابھی کتاب کا ذکر کیا تھا نا, شرح اصول السنہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب, اس کا اسٹارٹ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو امام احمد بن حنبل نے اپنی بات کی جو شروعات کی ہے نا وہ اس جملے سے کی ہے جو یہاں نقل کیا شیخ نے. کہا اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم. امام احمد بن حنبل اور ان کی کتاب, باریک سی کتاب ہے وہ, امام احمد کی کتاب شاہ ہے, کتاب نہیں ہے, کتاب شاہ ہے, رسالہ ہے, لیکن آج کی موٹی موٹی کتابوں سے کہیں زیادہ بھاری ہے. سلف کے لوگ چھوٹے جملے میں بہت گہری وسیع اور علمی باتیں کہتے تھے. یہ ایک جملہ جو نقل کیا اس کو ہم ایک کتاب میں تفصیل بیان کر سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ اس جملے کا ترجمہ ہے کہ اصول السنت عندنا, ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت, اہل حق کے نزدیک سنت کی اصول اور بنیاد. سنت ابھی میں نے وضاحت کی تھی, صرف وہ فرض اور سنت والا معنی نہیں لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عقیدہ تھا, کیسی عبادت تھی, کیسا دین تھا, سب آ گیا اس میں. تو سنت کا طریقہ, اصول ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ہم کو, آپ کو اور ہم کو سنت پر عمل کرنا ہے, قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے. تو امام احمد سمجھا رہے ہیں کہ کیسے مانیں گے آپ قرآن حدیث کو, رسول کے طریقے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث تھا نا. تو جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس میں قرآن شامل ہے, کیونکہ رسول کا طریقہ قرآن کا طریقہ تھا نا. جو قرآن میں تعلیمات دی گئی رسول اسی پر عمل کرتے تھے نا. تو رسول کے طریقے کو ہم سنت کہہ رہے ہیں, تو سنت میں قرآن بھی آ گیا. تو اب قرآن حدیث کا طریقہ اس کو کیسے ماننا؟ امام احمد کہہ رہے ہیں کہ اصول السنت عندنا, سنت کی بنیاد ہمارے نزدیک
ہاں التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر تھے، جس عقیدے پر تھے، جس دین پر تھے، جس منہج پر تھے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس کی اقتداء کرنا۔ ایک جملے میں ایک کتاب ہے، اور کتنی بڑی ہدایت ہے آج مسلمانوں کے بہت سارے فرقوں اور افراد کو اس ایک جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے گناہوں سے، غلط راستے سے توبہ کر لیں گے اگر اسے سمجھ جائیں۔ ایک جملہ امام احمد کا، امام اہل سنہ، امام اہل الحدیث، جو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کافی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی کتاب اور سنت کیسے مانیں گے، وہ یہاں بیان کیا۔ سنت کی بنیاد ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ، منہج، اصول، دین تھا نا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کے پیچھے چلو، یہی ہے سنت۔ آپ صحیح راستے پہ رہیں گے تب۔ میں نے جو باتیں کہی، اب ایک ایک چیز جو آج ہمارے مختلف مسلک کے لوگ کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دیکھو صحابہ کے طریقے پہ ہے کیا؟ نئے نئے تہوار مان رہے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ ہے کیا؟ نئی نئی میڈ ان انڈیا دعائیں پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے نہیں جانا مطلب وہ دین نہیں ہے۔ ہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اجتماعی طور سے جو لوگ کرتے تھے مسجد میں، عبداللہ ابن مسعود نے ان کو مسجد سے باہر کر دیا۔ جو لوگ آج وہ کام کر رہے ہیں، مطلب صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسے آپ غور کرتے جائیے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے یہ شیخ نے کہا کہ آپ موجودہ دور کی سیاست، موجودہ دور کے حالات میں اگر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان اصولوں سے ہٹ کر آپ حل کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نعرے لگائیں، نئی نئی تنظیمیں بنائیں، آپ فلاں اور فلاں جذباتی باتیں کریں، مسلمانوں کو خودکشی کے راستے پہ ڈالیں، نہیں حل ہوگا، آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد حاصل کرنا ہے تو یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن حدیث نے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے بتایا۔ قیامت تک کے مسلمان، حالات کچھ بھی ہو، وقت میزائل کا ہو، اے آئی اور اے آئی کا زمانہ کیوں نہ ہو، ان اصولوں کو چھوڑ کر آپ کو عزت، غلبہ، کامیابی دنیا اور آخرت میں نہیں مل سکتی۔ تو یہ امام احمد کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تھامنا، ان کے طریقے پہ سنت کو سمجھنا، یہ ہمارے نزدیک سنت کی بنیاد ہے۔ اور کہہ رہے ہیں فمن ہدیٰ بِرضا اللہ من بعدہم فلِاقتدائہ بہدیہم، تو جو شخص اللہ، ہاں یہی نہیں کہ صرف صحابہ کرام، بلکہ جو شخص اللہ کی رضا کے پانے کی، جس کو قسمت میں ملا، مطلب جو شخص صحابہ کرام کے بعد اللہ جن سے راضی ہوا، اس کو سیدھے ایسے کہیں کہ اللہ جن سے راضی ہوا، ان کے بعد صحابہ کے بعد اللہ سے جن سے راضی ہوا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے، دیکھیے یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہاں اللہ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ سے تو اللہ راضی ہی ہے، صحابہ کے بعد کس سے راضی ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ پہل سبقت کرنے والے، ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے اور اس کی تائید کرنے والے، سب سے جو پہل کی ہے، یہ وہی پہل کرنے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انہوں نے جو ایک مد آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بعد کے لوگ اگر احد پہاڑ کے سونا بھی خرچ کرتے تو ان کے برابر نہیں ہوئے۔ اس ایک حدیث پہ غور کر کیجیے میرے بھائیوں، تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کا کیا مقام ہے۔ ایک حدیث پر، ہاں احد پہاڑ کے برابر سونا ہم کما پائیں گے؟ اگر کوئی کمائے تو خرچ کرے گا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر خرچ کرے گا کوئی، تو بھی صحابہ نے جو ایک مد آدھا کلو، 1 کلو، پاؤ کلو جو خرچہ کیا ہے اس زمانے میں، اس کے درجے کو، مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے ان کے ایمان کا درجہ، کیفیت، اللہ کے نزدیک ان کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ جو ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہاں یہ انہوں نے صحابہ کے مقام کو بلکہ قرآن حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پہل ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت کی، ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہے، عثمان غنی، جن کو مولانا مودودی صاحب اقربا پرور کہہ رہے ہیں، ہاں ان کے ماننے والے سید قطب ان کی شان میں گستاخیاں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت پہ خیانت کی، جھوٹ بولتے ہیں، غلط روایت پیش کیا ہے، ہاں کہ مال غنیمت آیا اور اپنے رشتہ دار مروان کو دے دیا، ایسا ہی نہیں دیا تھا۔ اسی روایت کو جو مفصل بیان نہیں کیا مولانا مودودی نے کہ مال غنیمت آیا جو شکل میں تھی، تو اس شکل میں کہا کہ اس کو ہم بیت المال میں رکھیں، مشورہ کیا کہ میں اس کا پورا قیمت آپ لوگ لگائیے، میں خرید لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا اتنا پیسہ بنتا ہے، قیمت ہوگی۔ حضرت عثمان نے اپنے پیسے سے اسے خریدا اور پھر اسے مروان کو دیا۔ بیت المال کی چیز مروان کو نہیں دی تھی، اور اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا، لوگوں سے قیمت لگوائی اور خریدا تھا۔
یہ بول دیے کہ مال آیا بیت المال کا ان کو دے دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مال غنیمت میں بیت المال کے مال میں تصرف کرتے تھے, خیانت کرتے تھے. یہ بیان کر رہے ہیں یہ لوگ, اور وہ سابقون الاولون میں سے ہے. اللہ جن سے راضی ہے یہ اس سے ناراض ہے. مولانا مودودی صاحب رافضی شیعہ لوگ, جس سے اللہ راضی ہے یہ ناراض ہے, اور یہ دین کے بہت ٹھیکیدار علمبردار ہیں. کون سا دین قائم کریں گے جب دین کی بنیاد ہی کو آپ ڈھانے پہ تیار ہیں؟ رافضیت کو ہمارے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں, ٹول بن رہے ہیں, اور ہمارا نوجوان متاثر ہے. قرآن حدیث پڑھتا نہیں, ان اصولوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ صحابہ کرام قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے معیار ہے. یہ قرآن اور حدیث نے متعین کیا ہے. جب انہی کو آپ متہم کر دو گے تو قرآن حدیث کو بھی نہیں مان پاؤ گے. دین کی پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام ابو زرع رازی کہتے ہیں, جو امام مسلم کے استاد امام بخاری کے شاگرد ہیں, ہاں بہت بڑے محدث ہیں. خیر, تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ سابقون الاولون, ایمان میں پہل آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار. دیکھیے اس میں پہلے مہاجرین کا ذکر ہے پھر انصار کا ہے. اس لیے علماء مسلمین کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں بھی جو درجات ہیں اس میں عمومی طور سے ہجرت کرنے والے صحابہ کا درجہ انصار صحابہ سے اونچا ہے. اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا تو مہاجرین کا پہلے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اور نئے سال کے موقع پر ان مہاجرین اور انصار جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کی قربانیوں کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت پر رکھی. اللہ کے رسول کو نبوت ملی, اس کو اسلامی سال کی بنیاد نہیں بنایا, بدر کی فتح کو نہیں بنایا, مکہ کی فتح کو نہیں بنایا, جس دن رسول کو نبوت ملی اس دن کو نہیں بنایا, ہجرت کے واقعے کو بنایا. مولانا آزاد کہتے ہیں کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے پوری سیرت کے واقعے میں سب سے اہم واقعہ ہے سیرت کے زندگی میں. اور اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کو طاقت قوت ملی. جب آپ ہجرت یاد کرتے ہیں تو ان صحابہ کی قربانیاں یاد آتی ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا, اللہ پر توکل تھا, اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کیسی مصیبتیں جھیلی, پھر بھی ڈٹے رہے. اور پھر ہجرت کی, ہجرت کے بعد ہی مصیبتوں سے کندن بن کر جب نکلے تو ان کو فروغ ملا, اسلام پھیلا. پھر بدر کی فتح ملی, مکہ فتح ہوا, دوسری فتوحات ملی, اور بعد میں خلافت قائم ہوئی اور دنیا کے 1/3 2/3 حصوں پر اسلام کا قبضہ ہو گیا. یہ ہجرت کی بیچ کی وجہ سے یہ پھل پروان چڑھا تھا. تو کہا کہ مہاجرین اور انصار والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ, آنکھ بند کر کے نہیں, عقیدت میں نہیں کرے وہ تو ایسے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں اس لیے ان کی بات مان لو, احسان کے ساتھ سمجھ بوجھ کر ان کی پیروی کی, ان کے طریقے پہ چلے. مہاجرین اور مہاجرین و انصار کے طریقے پہ چلنے والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا, خوش ہو گیا. مطلب ان کا دین صحیح ہے, ان کا عقیدہ صحیح ہے, ان کی نماز صحیح ہے, ان کا حلال و حرام سمجھنے کا طریقہ صحیح ہے, نبی سے جیسی محبت کی وہی صحیح ہے, اہل بیت سے جیسی محبت کی وہی صحیح ہے. رافضی لوگوں کی محبت نہیں چلے گی. صحابہ نے جیسے محبت کی وہ صحیح ہے, تبھی تو اللہ ان سے راضی ہوا. اگر وہ غلط ہوتے تو اللہ راضی ہوتا کیا؟ ہاں, اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ تو ان سے راضی ہو سمجھ, وہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے؟ کسی اور موقع پہ اس کی تفصیل میں شاید یہاں بیان کر چکا ہوں. ایک جملے میں کہ اللہ نے جو کہا, اللہ کے راستے میں جو تکلیف آئی, مسکرا کر اس کا استقبال کیا. مولانا آزاد نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ سابقون الاولون کے جو صحابہ تھے بدر اور احد کی وادیوں میں میدان جنگ میں جس طرح خاک و خون میں لوٹ کر بھی مسکرا کر موت کا استقبال کیا خوشی خوشی, ویسے دنیا کا کوئی انسان آرام دہ بستر پر بھی موت کو گلے نہیں لگاتا. یہ موت ان کو اللہ کے راستے میں آئی تھی, اس بات پر ان کو خوشی تھی. یہ ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہوئے. اللہ نے جو کہا خوشی خوشی مانا, اللہ کے راستے میں جو تکلیف آئی خوشی خوشی جھیلا, کڑوی دوا کو میٹھا شربت پہمان کر پیا. یہ ہے وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں, ہاں اس مقام کو پہنچنے کے لیے بہت بلندیاں طے کرنا پڑے گی. اس مقام کو تو ہم نہیں پا سکتے, اس جیسا مقام پانے کے لیے. اور کہا کہ اب سلف کا طریقے پر قرآن و حدیث کو ماننا ہے. ان آیتوں اور دلیلوں سے یہ بات ثابت ہو گئی, اور بھی دلیلیں ہیں. شیخ نے آگے ایک بات کہی کہ سلف کے زمانے کی تحدید کیسے کریں. ہم جب کہتے ہیں کہ سلف کے طریقے پہ دین کو, قرآن و حدیث کو ماننا ہے, تو سلف سے مراد ہم بار بار صحابہ کہہ رہے ہیں, لیکن صحابہ سے آگے بھی کچھ لوگوں نے بیان کیا, اور وہ بھی حدیث کی بنیاد پر. تو کہہ رہے ہیں سلف کے زمانے کی تحدید ہاں بھی حدیثوں میں آئی ہے, جس کی مخالفت ہاں جائز نہیں ہے. ان لوگوں کی مخالفت جائز نہیں ہے. ہاں اس فہم کے مقابلے میں جو انہوں نے سمجھا ہے
صحابہ نے اور ان کے علاوہ جن کو سلف کہا گیا ہے، انہوں نے دین کو جس طریقے سے سمجھا ہے ان کی سمجھ کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے کہ جو آ کے بعد میں کھڑا گئے کہ صحابہ تابعین نے دین صحیح نہیں سمجھا تھا، ہمارے مولانا فلاں نے سمجھا ہے صحیح، لال ڈائری والے، ہاں ان کے طریقے، وہ پوری امت میں آج تک کسی نے ایسا نہیں سمجھے جیسے ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے، سلف کی فہم سے الگ۔ وہ کہہ رہے ہیں اس زمانے کی تحدید حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ، خیر زمانہ میرا زمانہ یعنی رسول، ایک زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تھے صحابہ ہیں، صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد جو لوگ تھے صحابہ کے شاگرد، ڈائریکٹ ان سے دین لینے والے تابعین ہوئے، ہاں جن کو اصطلاح میں تابعین کہتے ہیں۔ تابعین کے بعد والا ثم الذین یلونہم، تیسرا جو کہا وہ لوگ ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو تبع تابعین ہیں، تابعین کے شاگرد۔ تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے سب سے بہتر زمانہ رسول کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ کیوں ہے سب سے بہتر؟ اس لیے کہ مجموعی طور سے دین اس زمانے کے لوگوں کا جو تھا وہ قرآن و حدیث والا وہ دین تھا جو اللہ نے اتارا، رسول نے بتایا، اس لیے سب سے بہتر تھا اجمالی طور پہ۔ ان زمانوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کفر اور شرک اور بدعتی پیدا ہو گئے، خوارج اور روافض ہے، اور بعد کے زمانے میں کوئی ایسا پیدا ہو گیا جس کا درجہ بہت ہو، جیسے عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد کے لوگ جو ہیں، یہ تو خیر تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو مجموعی طور سے یہ بات ہو رہی ہے، عبداللہ مسعود ہی کی ایک تفسیر میں یہ چیز موجود ہے۔ ثم یجیء قوم، پھر ان کے بعد ایسی قوم آئے گی، تصدق شہادت احدہم بیمینہ، کہ ان کی گواہی اس کی قسم سے سبقت کرے گی، اور اس کی قسم اس کی گواہی سے، بڑھ بڑھ کے قسم کھائے گا، گواہی دے گا، طلب نہیں کیا جا رہا ہے، بڑھ بڑھ کے کرے گا۔ یہ اس کی بے احتیاطی اور دین کے سلسلے میں اور اس کی جو ہے لاپرواہی کا ثبوت ہوگا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ امام عبدالحمید ابن بادیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے، اور وہ جس پر قرون ثلاثہ پہلے تین زمانے کے سلف لوگ تھے، ہاں جن کے لیے خیر کی، خیریت کی گواہی اللہ کے رسول نے دی۔ خیر الناس سے کرنی کہا نا، سب سے بہتر خیر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خیر ہونے کی گواہی دی وہ تین زمانہ، ہاں وہ جس دین پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جن کو خیر کہا گیا وہ دین ہے، اصلی دین ہے، خالص دین ہے۔ وَلِهَذَا الْأَصْلِ نَظَائِرُ، اس اصل اور اس اصول کی بہت سی نظیریں ہیں اور قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں، جس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو میں نے ابھی پیش کیا تھا، یہاں بھی منقول ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، سنت آ گئی، رسول کا طریقہ معلوم ہو گیا لیکن وہ نہیں مان رہا ہے کہ رسول کا طریقہ ایسا ٹھیک ہے سنت ہے لیکن میرے امام کا طریقہ یہ ہے، میرے پیر صاحب نے یہ بتایا ہے، پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیا تو انہوں نے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ اگر ہمارے سلسلے پہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، سحر وردیہ اور فلانیہ دماغیہ ماننا ہے تو قرآن و حدیث کو دماغ سے نکال دو، قال اللہ قال رسول کے پیچھے نہیں پڑنا، جو ہم کہہ رہے ہیں آنکھ بند کر کے مان لینا ہے، یہ ان کے اصولوں میں ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ جو رسول کا کہنا ہے ہاں ٹھیک ہے حدیث ہوگی لیکن ہم تو پیر صاحب کے مانیں گے، ہم نے عہد کیا ہے، تو یہ رسول کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، حدیث آ گئی، قرآن آ گیا، نہیں مان رہا ہے، ہاں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے الگ راستے کی اتباع کرے، مومنین صحابہ ان کے راستے سے الگ چلے۔ اب اس سے ایک معنی ہوا کہ صحابہ کا طریقہ رسول کا طریقہ الگ تھا کیا؟ نہیں، جو رسول نے بتایا صحابہ نے وہی کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول نے بتایا ہو گیا، ایک یہ ہے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ آیا تو صحابہ نے رسول کے طریقے سے جو سمجھا وہی کیا، اور صحابہ نے جو سمجھا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور ان میں جو اختلاف کیا گیا تو ان میں اختلاف میں حق سے قریب ہم دلیل دیکھیں گے کہ اس کی مضبوط ہے، لیکن ان کے اقوال سے ہٹ کر کوئی تیسرا حق نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں، ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں، انہی دو میں سے ایک حق ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا جو بعد والا بولتا ہے۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں جو رسول کے سے مخالفت کرے اور مومنوں کے طریقے سے ہٹے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس راستے پر وہ چلا ہے ہم اسی راستے پہ چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں شاہد اس آیت کریمہ میں جو چیز ہمارے لیے دلیل ہے، شاہد ہے، محل شاہد ہے، وہ یہ ہے کہ مومنوں کے راستے سے الگ ہٹنے والا، مجانبت اختیار
کرنے والا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں جوڑا ہے آیت کریمہ نے، یعنی جو صحابہ سے ہٹا ہوا ہے وہ رسول کا مخالف ہے، آیت کہہ رہی ہے کیوں اور وہ ایسا آدمی اس شدید وعید کا مستحق ہے۔ حالانکہ صرف اگر کوئی آدمی رسول کی مخالفت کرے، صرف رسول کی مخالفت کرے، صحابہ کی نہیں، تب بھی اس کو ایسی وعید بیان کی گئی ہے قرآن میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، دشمنی کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، ان کے لیے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، تو وہ اللہ کا کچھ کبھی بگاڑ نہیں پائے گا اور عنقریب اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں سورہ محمد کی صرف رسول کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں کہا کہ اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ فضائل پہ آپ عمل کرتے رہو، محنت کرتے رہو، اور کئی جگہوں پہ رسول کے عقیدے کے خلاف عقیدہ اختیار کر لو، رسول کی حدیثوں کو رد کر دو، آپ کے سارے فضائل والے اعمال بیکار۔ یہ قرآن کی اس آیت کی شرح میں کہہ رہا ہوں، تو یہاں صرف رسول کی مخالفت میں یہ بات کہی ہے، اور سورہ نساء کی آیت میں رسول کی مخالفت کے ساتھ مومنین یعنی صحابہ کی مخالفت کو بھی جوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحابہ کی مخالفت کرے گا وہ رسول کی مخالفت کرے گا، اور اس کا یہ دوسرا مطلب ہوا کہ صحابہ جو کرتے ہیں وہ رسول کے موافق ہی ہے۔ اب یا تو رسول سے ڈائریکٹ لیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس معنی مفہوم کو سمجھا ہے جو صحابہ کر رہے ہیں، رسول کے مخالف نہیں ہے۔ اسی میں سے جو عبداللہ بن لوحی نے امام معاویہ بن ابی سفیان سے روایت کیا کہ وہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا، یہ حدیث ابھی گزری تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب ملت جہنم میں جائے گی سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہوگی۔ اس میں اس بات کا شاہد ہے کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جس کو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت ہے، اور اس کے اور جماعت کون ہے؟ والعدول عن اضافتها الى الكتاب والسنہ مع ان لا يمكن تخرج عنه قط، کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹنا، اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ میں قرآن حدیث کو ماننے والا ہوں لیکن صحابہ کے طریقے کو نہیں مانتا، جماعت سے ہٹا ہوا ہے، تو وہ کتنا بھی دعویٰ کرے وہ قرآن و حدیث کے طریقے پہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں جو بھید کی بات ہے، سر ہے، التنبیہ علی الجماعہ، کہ جماعت کون ہے یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، فرقہ کون ہے، جماعت کون ہے۔ چونکہ قرآن و حدیث کے نصوص دونوں کو سمجھے، جس نے سمجھا قرآن حدیث کو وہ جماعت ہے، اور اللہ کی مراد اور رسول کی مراد پر عمل کیا۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، تیسرے اصول کی یہ بنیاد ہے کہ قرآن حدیث کو پورے جتنے بھی فرقے ہیں مسلمان سب بولتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن صحیح کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث کا جو مطلب اور معنی ہوتا ہے اسی مطلب اور معنی کو مانے، نہیں تشریح نہیں کرے۔ تو اس مطلب کو ماننے والے سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام، اور یہ قرآن حدیث نے بتایا کہ صحابہ کرام حق پر، ہدایت پر، اور قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جہاں آپ نے دوسری حدیث میں جو مروی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو اس میں دوسری جگہوں پر فرقہ ناجیہ کی صفت یہاں الجماعہ کہی، دوسری حدیث میں کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج اللہ کے رسول جب کہہ رہے ہیں آج جس مسلک پر، جس طریقے پر، جس منہج پر میں ہوں، رسول ہے، رسول جس پر تھے وہ سنت ہے، اور میرے صحابہ ہیں یعنی جماعت ہے۔ یہ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ حق طریقہ کون سا ہے، نجات پانے والا راستہ، جنت تک پہنچانے والا راستہ جو ایک ہی ہے، پہلا اصول ہم نے پڑھا ایک ہی ہے، وہ کئی نہیں ہے، تو وہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اس حدیث کو بھی جوڑ دیجئے، ہم دلیل سے مضبوط کریں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو حدیث بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ نے 50 بار سنی ہے، لیکن ہمارے اس مضمون سے اس کو بھی جوڑیے، اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پھر سے پڑھنے میں برکت ہی ملے گی۔ اس پر اور غور کیجئے۔ ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے واعظ کی، ایسا بلیغ واعظ کیا جس سے آنکھیں جو ہے بھیگ گئی، بہہ پڑی، آنسو بہنے لگے، وہ وجلت من القلوب، اور دل دہل گئے۔ اللہ کے رسول نے ایسا خطبہ دیا، تقریر کی کہ آنسو بہنے لگے، لوگوں کے دل تڑپ اٹھے۔ تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ یہ رخصت کرنے والا خطبہ ہے، یعنی آپ دنیا سے جانے والے، ایسا لگتا ہے، تو ہم کو آپ کیا نصیحت وصیت کرتے ہیں، عہد پیمان لیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ حدیث کے جملے ایک جملہ یاد کرنے والا ہے، آپ نے اگرچہ 50 بار سنا ہے لیکن پھر 50 بار سنیے،
لوگوں کو پڑھائیے. ہمارے وہ نوجوان جو جذباتی باتیں کرتے ہیں, فلاں تنظیم فلاں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں آنکھ بند کر کے, کسی بھی نئے آدمی کوئی نعرہ نیا لگاتا ہے اس کے پیچھے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں, ان کو یہ حدیث سنائیے. اگر یہ سن کر اس پر غور کر لیں گے تو ہر نئے کودنے والے اچھلنے والے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, میں تم کو اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں. آپ کو تقوی اندر آ گیا تو آپ سدھر گئے. اس میں توحید آ گئی, سنت کی اتباع آ گئی, تقوی کی تشریح آپ سنتے رہتے ہیں. تو پہلا حکم تقوی. پھر دوسرا والسمع والطاعہ, سمع و طاعت کا حکم دیا. یعنی جو مسلمانوں کی جماعت ہے, اگر امیر المومنین حکومت ہے تو وہ, ورنہ جو جماعت ہے, میں اس میں لوگ اختلاف ہے کہ یہ اس سے وہ مراد تھوڑی ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, حکومت والا امیر ہے. تو اب یہاں ہمارے ہندوستان میں اگر حکومت نہیں ہے تو کیا مسلمان اپنا اپنے حساب سے جس کو جو سمجھ میں وہ کریے, صحیح ہے کیا؟ ہمارے کچھ نوجوان بحث کرتے ہوئے آئے, کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ پیش کرتے ہو تو اس کا مطلب تو ہے مسلمانوں کا جو امیر المومنین ہے اس کی اتباع کرنا ہے, سمع و طاعت کرنا ہے. تو آج تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نہیں ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جماعت ہماری امیر, ہمارا وہ امیر تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ پھر نہیں ماننا ہے. میں کہا پھر مسلمان جو ہے سب اپنے اپنے الگ الگ رہیں. جماعت سے نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ امام تو وہ امام ہے نہیں نا, تو اب مسجد میں آ کے جماعت سے نماز مت پڑھو, گھر میں اپنی اپنی پڑھ لو. ہاں نہیں ایسے کیسے؟ تو مطلب امیر جماعت قائم کرتا ہے نا, بیت المال امیر قائم کرتا ہے, تو اب اجتماعی زکوٰۃ تو ہو ہی نہیں سکتی, کہیں بھی بیت المال نہ رہے. دوسری بات. تیسری بات, اس حدیث کا کیا کرو گے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی 3 لوگ سفر میں ہیں تو ایک کو امیر بنا لے. تو آپ بولے کہ یہ امیر تو امیر المومنین نہیں ہے, تو پھر اس کی بات ماننے کا نہیں ہے. کیا آپ مجھ کو ان حالات میں کوئی ایسی شکل قرآن حدیث کی بتا سکتے ہیں کہ مسلمان کیسے اکٹھا جماعت کے نظام میں جڑے رہیں؟ اگر جماعت نہیں ہے تو طاقت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے تو قوت غلبہ نہیں ہے. اور یہ اہل حق کی بات کر رہا ہوں, بدعت کے ساتھ جماعت نہیں بنتی, اتباع سنت کے ساتھ بنتی ہے. ایک آدمی قرآن و سنت کا ماننے والا ہے, ابن مسعود کہتے ہیں وہ اکیلا ہے تو جماعت ہے. جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم اکیلے امت تھے, اس کے کئی معنی کیے اس نے. خیر وہ ایک ضمنی بات تھی. تو بنیادی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان پر فرمایا ہے کہ میں تم کو اور سمع و طاعت, تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, چاہے وہ جو امیر ہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. تم کو لگتا ہو کہ امیر بہت چھوٹا آدمی ہے, ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے, کمتر ہے, لیکن اگر امیر ہے تو ماننا ہے. یہ ڈسپلن سکھایا اسلام نے, جو آج سب سے زیادہ ہم نہیں مانتے. مذاق اڑاتے ہیں. میں تو ابھی ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں جس جماعت جھگڑا نہیں ہے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ پکے اہل حدیث نہیں, ایسا لگتا ہے جھگڑا نہیں کرتے. ایسا ہو گیا بعض جگہ, ٹانگ کھینچنا ہماری صفت بن گئی ہے. یہ جتنا ہمارے یہاں یہ صفت ہے سمجھ لیجیے اتنا ہم قرآن و حدیث کی اتباع سے دور ہیں. ہم اکیلے متقی پرہیزگار بنیں گے تو اکیلے اپنے میں ٹھیک ہے, اور سمع و طاعت یا جماعت کے نظام سے جتنا جڑیں گے اتنی ہماری طاقت بنے گی. اور میرا ایسا ماننا ہے, میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں ایمان کے ساتھ, میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر اہل الحدیث جماعتی نظام میں مضبوط ہو جائیں تو دنیا میں کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں پائے گا. اور شیطان کی یہی قوت ہے کہ یہ شرک بدعت نہیں کرتے تو لڑتے رہے اور لڑتے رہیں, تو کام ہی نہیں کریں گے. اور دوسرا کرنا چاہے گا تو اس کی ٹانگ کھینچیں گے, مدد نہیں کریں گے, اور وہی ہو رہا ہے. ہاں خیر, تو چاہے اب حبشی غلام ہی ہو, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اور یہ حدیث آپ سب جانتے ہیں, کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا, بہت سارا اختلاف دیکھے گا. تو کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. ٹھیک انشاءاللہ. ہاں تو میرے بعد میری سنت. اب یہاں ایک نوٹ کیجئے پوائنٹ, 10 منٹ پہ ناشتے کا وقفہ ہونا ہے, آپ لوگ زیادہ مت کیجیے. تو میں اس والے اصول کو 10 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. بڑی پیاری بحثیں ہیں, دلیلیں انہوں نے جو دی ہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میرے بعد اختلاف دیکھو گے, گویا آپ دماغ میں رکھیے کہ اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں اختلاف ہوگا, آپس میں جھگڑا ہوگا, پھر فرقے بنیں گے. یہ بھی بتایا تھا نا 73 فرقے ہوں گے. تو کیا اس کا حل نہیں بتایا پھر جب فرقے ہوں گے تو کیا کرنا؟ تو کیا یہ بتایا کہ چشتی بن جانا, قادری بن جانا, صوفی بن جانا, رافضی بن جانا, فلاں جو جس کو لائک کریں گے 5-6 لاکھ جس کے لائک کرنے والے ہوں اس کی تقریروں کو سننا اور اس کو پھیلانا اور علماء سے لڑائی کرنا؟ کیا آپ غلط ہو؟ آپ یہ کرتے ہو, اپنے گھر میں سدھار نہیں کر پاتے ہو لیکن سعودی عرب کی اصلاح کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالنا,
ہمارا نوجوان جو ہے دین کی خدمت یہی کر رہا ہے، جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی پوسٹ ڈالتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کر سکتا ہے اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے بچے کو اپنے بھائی کو دعا یاد نہیں کرتا صبح شام کی. وہ محمد بن سلمان کو سبق پڑھاتا ہے، تو نے ایسا کیا، ایسا کرنا تھا. اس کی کیا حقیقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کون سے لوگ کیا چالیں چل رہے ہیں، صحیح خبریں کیا ہے نہیں معلوم ہے. میں اگر آپ کے گھر کے بارے میں بولوں، 4 لوگوں میں آگے مسجد میں کہہ رہے ہیں اس کے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے، تو آگے مجھ سے آپ لڑائی کریں گے. میرے گھر کے حالات آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ لوگوں کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو آپ وہ حالات معلوم ہے کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں علماء کے بارے میں، جماعت کے بارے میں، حکومت کے بارے میں. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہیے، میں کہتا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، جو آپ کا دائرہ نہیں ہے، جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، وہ مت کیجیے. اگر کسی کی کوئی غلطی ہے بھی تو آپ کے سوشل میڈیا میں ڈالنے سے وہ اس کی اصلاح ہوگی. یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ پتہ ہی نہیں. یہ جمہوریت جو ہے طریقہ جو ہے نا، آزادی رائے اور اظہار قول، یہ سب فضول کی باتیں ہیں. آپ کے گھر کے بارے میں آزادی رائے کا استعمال کروں، آپ میرے سے ناطا توڑ لو گے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اختلاف ہوگا. اختلاف میں کیسے بچنا ہے، اختلاف سے اس کا راستہ رسول نے بتایا ہے. اب آپ بولتے کہ فلاں امام کو پکڑ لو، فلاں کی تقلید کر لو. نہیں، رسول نے کہا فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. اہل سنت بن جانا، وخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلنا، جماعت والے بن جانا، اہل الحدیث بننا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری سنت پکڑنا، اختلاف سے بچنا ہے. اختلاف کے طوفان میں، سمندر میں اتحاد اور بچاؤ کی کشتی سنت رسول ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں امام زہری کے قول کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کہا کہ میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے وہ تمام صحابہ کا طریقہ ہے. ہاں، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وعزوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے اسے پکڑ لو مضبوطی سے. یہ اللہ کے رسول سنت کو پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے امور سے بچنا. ہاں، جہمیت بعد میں پیدا ہوئی، شیعت بعد میں پیدا ہوئی، چشتی، قادری، نقشبندی، تقلید، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب نام بعد میں ہوئے. نسبتیں ٹھیک ہے لیکن ان کا طریقہ اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے، نہیں لینا. یہ رسول کہہ رہے ہیں. یہ محرم، یہ تعزیہ، یہ بات کی چیزیں ہیں. محدثات الامور سے بچنا، اللہ کے رسول نے تو بتا دیا، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور جب نہیں ماننے کے تو پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. ہاں، کہہ رہے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. اور ہمارے مولوی صاحب بولتے ہیں کہ کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. ہاں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اللہ کے رسول نے کہا. اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی بدعتیں. تو اب مولوی صاحب بول رہے ہیں کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سب بدعت گمراہی ہے. کس کی بات مانو گے؟ اللہ کے رسول. لیکن کتنے مسلمان نہیں مان رہے نا یہ. ارے حضرت عمر نے کہا تھا نا تراویح کی جماعت کتنی اچھی بدعت ہے. یہ وہ بدعت ہے جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. آپ سنتے ہیں کہ وہاں بدعتیں لغوی مراد ہے کہ لوگ الگ الگ تہجد پڑھ رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، میں نے جماعت میں قائم کر دیا. اس کو کہا کہ کل کے مقابلے میں آج کہتا رہیے. ورنہ اللہ کے رسول نے تو جماعت سے تراویح پڑھائی تھی نا، 11 رکعت مابیت رکھے. بس حضرت عمر نے جو الگ الگ پڑھنے لگے تھے اکٹھا کر دیا. تو یہ کوئی دین میں نیا کام نہیں تھا. کل جو ہو رہا تھا اس کے مقابلے میں آج نیا تھا. بہرحال کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. امام شاطبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو ملا دیا اور یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سنتہم، وہی ان خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع ہے. دونوں الگ الگ نہیں ہیں. ہاں، اور جو محدثات ہے، نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجاد ہے، وہ اس کے حد سے ہٹ کے ہے. نہ رسول کے طریقے کے مطابق ہے، نہ خلفائے راشدین کے. ہاں، اس میں ان کا کوئی تعلق ان سے سنت سے نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے جو کیا، تو یا تو وہ اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے اپنے طریقے میں، یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجموعی طور سے جو معنی مفہوم سمجھا تھا اس مفہوم کے مطابق عمل کرنے والے تھے، ایسے طریقے پر جو ان کے نظر میں مخفی نہیں تھا، جو بعد والا نہیں سمجھ سکتا، وہ صحابہ کرام نے سمجھ لیا. ہاں، لہذا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. نصوص اس قسم کی جو اس مفہوم کی جو کچھ بیان کیا، شیخ نے کہا کہ نظائر اور ادلہ بہت ساری ہیں. ہاں، علی تحصیل ما انا بصددہ، جو میں جس مضمون کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، شیخ نے کہا اس کی بنیاد کو بیان کرنے والی بہت ساری، اس جڑ اور بنیاد کو، اس کو بطور دین کے اصول کو بیان کرنے والی قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں. ہاں، اسی لیے میں نے ابن ابی العز رحمہ اللہ، یہ حنفی کہلاتے ہیں، ان کی شرح کی تحویہ ہے، اس میں نے پایا کہ انہوں نے امام طحاوی کے اس قول کو بیان کرنے کے لیے یہ دلیلیں پیش کی ہیں کہ جو امام طحاوی نے کہا کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ، امام طحاوی حنفی کہلاتے ہیں. ہاں، اور امام طحاوی جو حنفی تھے وہ آج کے حنفی نہیں ہیں.
وہ عقیدے میں حنفی تھے امام حنیفہ کے، آج کے حنفی عقیدے میں اشعری ماتوریدیہ خود کہتے ہیں. ہاں کہا کہ ہم سنت اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں، امام طحاوی کہہ رہے ہیں، اور شذوذ، خلاف اور فرقہ بندی سے الگ ہوتے ہیں. تطبیق کا عنوان اس کے ضمن میں دیا انہوں نے، اور میں جلدی اسے بیان کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کی فہم کو سلف کی فہم سے مقید کرنے اور پابند کرنے کی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے ہاں، اور یہ کہ جس پر صحابہ کرام سے اسی طریقے کو سنت کے لیے قرآن حدیث کو اختیار کرنا، کہ ہم اس کو بیان کرنے کے لیے ایک قصہ بیان کر رہے ہیں جو امام احمد بن حنبل کے فتنے کے دور میں جب امام احمد بن حنبل پر جو آزمائش آئی اس پیریڈ میں یہ واقعہ پیش آیا، تاکہ ایک ہی مقصد میں، ایک ہی حال میں میں اپنا مقصد بیان کر دوں. امام آجوری کہتے ہیں، امام آجوری کی کتاب شریعہ ہے، عقیدے کی کتاب شریعہ نام ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ مہتدی، یہ خلیفہ تھا مہتدی بنو عباس کا، مہتدی کے تعلق سے مجھے یہ بات پہنچی کہ اس نے ما قطع ابی، اس نے کہا کہ میرے ابا کو، یعنی واثق باللہ، مہتدی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی خلیفۃ المسلمین تھے، ہاں مسلمانوں کے بادشاہ تھے، سمجھ لیجیے وہ خلیفہ تھے. تو کہا کہ میرے ابا کو کسی نے منہ بند نہیں کرایا سوائے ایک شیخ کو جنہیں مسیسا سے، مسیسا ایک شہر کا نام ہے، ہاں شام یا مصر میں ہے، مسیسا سے لایا گیا تھا اور ایک مدت تک انہیں قید خانے میں رکھا گیا تھا. پھر ایک دن میرے ابا کو یاد آیا کہ ایک شیخ کو لا کر میں نے جیل میں ڈلوا دیا ہے، ہاں تو کہا کہ اس شیخ کو میرے پاس لاؤ. ہاں فَأُتِيَ بِهِ مُقَيَّدًا، تو قید کی حالت میں بیڑیوں میں جکڑا کو ان کو لایا گیا. ہاں پھر ان کو میرے والد کے سامنے اور میرے سامنے پیش کیا جائے. تو جب وہ لائے گئے اور انہوں نے سلام کیا تو خلیفہ نے، واثق نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو شیخ نے کہا اے امیر المومنین، تم نے میرے ساتھ اللہ کا ادب اور اس کے رسول کا ادب اختیار نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو کسی تحیے کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا کم سے کم اتنا پلٹاؤ جو سامنے سے کیا گیا ہے. اگر السلام علیکم تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اس سے بہتر کرو، یا کم سے کم اتنا جتنا سامنے سے کیا گیا. تو اللہ نے جو حکم دیا تم نے وہ بھی نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو تم سلام کا جواب دو، تم نے دونوں نہیں کیا. تو جب یہ سنا واثق نے تو کہا، اس نے مجھ سے کہا وعلیک السلام، میں نے جواب دیا سلام کا. پھر قال ابن دعاد، ابن دعاد سے کہا، یہ ابن دعاد جو ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں جو گمراہیاں تھی معتزلہ کی یا مشبہہ کی، وہ اس کا بڑا سرغنہ تھا. ہاں اور یہ خلیفہ کے دربار میں تھا. تو خلیفہ نے کہا کہ یہ شیخ سے بات کرو، بحث کرو. تو اس وقت ہم کہا کہ امیر المومنین میں محبوس اور قیدی ہوں، ہاں اور میں قید خانے میں ہی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں کئی دنوں سے، پانی مجھ سے روک دیا گیا ہے. تو پہلے تو آپ جو ہے مجھ کو حکم دیے کہ میری یہ بیڑیاں زنجیریں نکالی جائیں اور پانی کا حکم دیجیے، میں اس پر طہارت حاصل کروں اور نماز پڑھوں، پھر اس کے بعد مجھ سے سوال کرنا. ہاں تو پھر خلیفہ نے حکم دیا، ان کی بیڑیاں نکالی گئی، بہرحال وضو کیا، پانی دیا گیا، وضو کیا، نماز پڑھی 2 رکعت، اور پھر کہا ابن ابی دعاد سے کہ اب اس سے سوال کرو. تو شیخ نے کہا، جو مسیسا سے لائے گئے تھے، شیخ نے کہا کہ المسئلۃ لی، کہ مسئلہ میرا ہے، تو آپ اس ابن ابی دعاد سے سوال کرنے کی بجائے یہ کہیے کہ میں سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دو. تو ٹھیک ہے، خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہاں شیخ سے کہا کہ اس سے سوالات کیجئے. تو اب شیخ نے سوال کیا اخبرنی عن هذا الامر الذي تدعو الناس الیہ، کہ ابن ابی دعاد سے، وہ بدعتی تھا، اللہ کے اسماء و صفات اور دوسری چیزوں میں گمراہی کا شکار تھا، اور اسی کی مخالفت کرنے پر ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا. تو کہا کہ جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، ابن ابی دعاد سے کہا جس چیز کو آپ مان رہے ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیے، میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا اس کی طرف اللہ کے رسول نے آپ کو دعوت دی؟ مجھے بلایا، کیا اللہ کے رسول نے دعوت دی؟ تو اس نے جواب دیا نہیں. کہا تو بتاؤ کہ ابو بکر صدیق نے آپ کے بعد اس کی طرف دعوت دی؟ کہا نہیں. شیخ 2-3 منٹ. پھر اس کے بعد کہا کہ عمر بن خطاب نے ان دونوں کے بعد اس کی طرف دعوت دی جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو، جو آپ مسلک پیش کر رہے ہو، کیا حضرت عمر نے بتایا؟ کہا نہیں. تو شیخ نے کہا کہ ایک ایسی چیز جس کی طرف، ہاں پھر حضرت عثمان کا نام بھی لیا. تو کہا حضرت عثمان نے بھی نہیں بولا. علی بن ابی طالب کا نام لے، کہا حضرت علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی طالب، کسی نے اس کی دعوت نہیں دی جس کی دعوت تم دے رہے ہو. یعنی ہر ایک کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ قبول کیا کہ نہیں، انہوں نے اس کی دعوت نہیں دی. تو شیخ نے کہا فشیء، جملہ غور سے سنیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی، ابو بکر اور عمر نے بھی نہیں دی، عثمان نے نہیں دی، علی نے نہیں دی، آپ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. ان لوگوں نے جس کی طرف دعوت نہیں دی آپ دے رہے ہو.
ہاں تو اب یہ چیز دو میں سے ایک بات ہوگی اس معاملے میں کہ یا تو تم یہ کہو کہ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن طالب یا تو وہ اس کا علم رکھتے تھے یا اس سے جاہل تھے. جس کی تم دعوت دے رہے ہو تو یا تو وہ انہوں نے دعوت نہیں دی، تو دعوت نہیں دی تو یا تو علم رکھتے ہوئے دعوت نہیں دی یا جاہل تھے اس لیے دعوت نہیں دی. تو کہا اگر تم یہ کہو کہ ان کو علم تھا پھر بھی وہ چپ رہے، دعوت نہیں دی، علم تھا پھر بھی دعوت نہیں دی، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے دونوں کے لیے یہ کافی ہے جو اس قوم کے لیے کافی تھا کہ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ جس کو جان کر جس پر خاموش رہے تو ہم کو بھی خاموش رہنا چاہیے، ہمارے لیے خاموشی بہتر ہے. ہاں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کہیں گے جواب دے میں کہ وہ لوگ جاہل تھے، ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی جو تم بتا رہے ہو، تو وہ عالم تو انا، اور میں اس کو اللہ کے رسول کو، ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان کو نہیں معلوم تھا، علی کو نہیں معلوم تھا، مجھے معلوم ہو گیا. اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر کہا فیا لوکا ابن لوکا، لوکا کمینے کو کہتے ہیں، ہاں نا اہل کمینہ گھٹیا، تو اے کمینے ابن کمینے، نکمے ابن نکیمے. ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نہ جانتے ہو کچھ بھی، اور تو جانتا ہے اور تیرے ساتھی جانتے ہیں، ان سے تمہارا علم بڑھ گیا کیا؟ کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا. جب محتدی کہتا ہے اپنے باپ کا، جب انہوں نے کہا رہا ہے تو ابھی وسبا، تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اچھل پڑا، ہاں اور جو ان کا کیا بولتے تخت تھا اس سے آگے بڑھ کے نکل گیا اور وہ جملہ بولنے لگا کہ وجعل ثوبہ فی فیہ یضحک، اور اپنا چہرہ، اپنا کپڑا اپنے منہ میں ڈال کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا شیخ نے سچ کہا کہ اس بات سے یہ حقیقت خالی نہیں ہے کہ یا تو وہ اس سے جاہل تھے یا اس کا علم رکھتے تھے. فَإِن قُلْنَا عَلِمُوهُ، پورا جملہ ان کا دہرایا، ٹائم نہیں ہے اس لیے میں پھر نہیں دہراتا، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ عالم تھے چپ تھے تو ہمیں بھی چپ رہنا چاہیے، اور اگر جاہل تھے تو ایسی بات جو اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین نے جانتے تھے تم جان گئے. تو پھر خلیفہ نے کہا اے احمد، تو میں نے کہا لبیک. ہاں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ سے کہا کہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، خلیفہ کہہ رہا ہے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں میں اس کو ابن ابی دواد سے کہہ رہا ہوں. ہاں پھر اس کی طرف لپکا اور کہا کہ شیخ کو کچھ خرچہ پانی دے دو اور ہمارے شہر سے بولو نکل جائے، چلا جائے. اتنے سے خلیفہ کو بات سمجھ میں آ گئی. ہاں اس روایت کو امام ذہبی نے سیر میں نقل کیا ہے، وسقط من عینہ ہے، اور پھر بتایا کہ خلیفہ کی نظر سے ابن ابی دواد، جس کو اس دن تک وہ بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، اس کے پیچھے چلتا تھا، اس کی نظر سے گر گیا، اور اس کے بعد اس معاملے میں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا، شیخ کی عزت و تکریم کر کے آزاد کر دیا اور صحیح مسلک کو قبول کیا. ہاں محتدی کہتے ہیں کہ فرجعت عن هذه المقالہ، میں اپنے اس قول سے جو ہے وہ رجوع کر لیا، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے بھی اس وقت سے رجوع کر لیا تھا اور سنت کے طریقے کو قبول کر لیا تھا. میں کہتا ہوں کہ غور کرو کہ شیخ کا یہ عظیم الشان طریقہ سلف صالحین کی سیرت کی طرف پلٹانا، یہ براہ راست اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ ہے. جتنی بھی چیزیں ہمارے درمیان آج دین کے نام پہ ہو رہی ہے، ہم پوچھیں، غور کریں کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے کیا نہیں کیا، تو سوچے کہ وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے. اسی طریقے پہ غور کریں تو ہمارے معاملات کی اصلاح ہو جائے گی. ہاں وکانا سبب، یہ چیز واسق اور محتدی کی ہدایت کا سبق، ہدایت کا ذریعہ بننے والا قصہ ہے، واقعہ ہے. یہ آپ کو اور ہم کو بتاتا ہے کہ اس سلسلے میں کتنی دقیق اور گہری تاصیل ہمارے سلف کرتے تھے، کتنی سیدھی سمپل طریقہ ہے جس سے معلوم پڑتا تھا کہ دین کا کیا طریقہ ہے. یہ اہل علم برابر، یہ امام دارالہجرہ امام مالک کا یہ قول نقل کرتے تھے. یہ آپ نے سنا ہے، امام مالک کا قول اس آخر میں نقل کریں کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی سے سنورے گا، سدھرے گا جس سے پہلا حصہ سدھرا. قرآن حدیث سے صحابہ سدھرے تھے تو ہم اور آپ بھی قرآن حدیث سے ہی سدھریں گے. آخر بات شیخ نے کہی کہ جب ہمارے سلف کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ سلف صالحین کی بات ماننا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سلف میں بھی تو اختلاف تھا، تو اس کا شارٹ میں انہوں نے جواب دیا چند سطور میں. کہا کہ اگر سلف کا ہاں قرآن و حدیث کو دلیل ماننے، قرآن و حدیث کے سلسلے میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، تب بھی قرآن و حدیث ہی مرجع ہوگا. یعنی اختلاف کو حل کرنے کے لیے ہم، جیسے دو صحابی کا دو قول ہو گیا مثال کے طور پہ، تو کس کی مانے کس کی نہ مانے، اس کا پورا لمبا اصول ہے، یعنی 3-4 اسٹیپ ہے. لیکن سمپل بات کہ ان کی بات کو بھی قرآن و حدیث کے معیار پر ہی پرکھی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور
انجام کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس میں شیئن کا لفظ نکرہ ہے، کسی چیز میں بھی اختلاف ہو جائے تو یہ شرط کے سیاق میں ہے۔ چنانچہ جتنا بھی اختلاف مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ اصول کے مسئلے میں ہو، عقیدے میں ہو، فروع میں ہو، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو، سب مسئلے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بٹاؤ کہ پھیلاؤ۔ علامہ محمد امین شنقیطی نے یہ تفسیر کی ہے، اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب میں اور رسول کی سنت میں ہمارے آپس میں اختلاف ہونے والے مسائل کا حل نہیں ہوتا، ہاں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نہیں کہتا کہ قرآن و حدیث کی طرف اپنا مسئلہ حل کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن و حدیث میں ہمارے مسائل کا حل ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف پلٹاؤ۔ یہ دوسرا اصول ہے، اور میں نے یہ آخری بات کو اپنے الفاظ میں نقل کر کے ختم کیا، تھوڑا سا 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے۔ میں انشاءاللہ یہاں ابھی آج کی یہ پہلی مجلس ہم اختتام پذیر کر رہے ہیں، نماز کے بعد اگلے 1 یا 2 اصول کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی، عرض کیا تھا کہ یہ اس کو آپ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اگر اس میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ میرے بیان کی کمی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ مسئلہ اور یہ باتیں بہت بہت اہم ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ بچوں کو، نئی نسل کو اسے سکھانے کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، سماج کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ان 6 اصولوں کو جو قرآن حدیث سے ہمیں مل رہے ہیں اختیار کرنا ہوگا۔